الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أما بعد فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر اس کی کہ میں آج کا اہم ٹاپک، اہم موضوع جمال اور جلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا یہ موضوع ہوئے گا، اس پر میں کچھ بیان کروں۔ آئیے سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم درود پڑھنے کی فضیلت کو سنیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم درود پڑھتے رہے، کیونکہ درود پاک کی بے شمار فضائل اور اس کی اہمیت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے مومن کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ درود پاک کے متعلق حدیث مبارکہ میں موجود ہے، رحمت الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، سورج جو ہے ایک بالش کتنے قریب ہوگا، حساب کتاب دینا پڑے گا، لوگ چھاؤں کی تلاش کریں گے، تو قیامت کے دن سوائے عرش کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عرش کا سایہ ہوگا اور اس
اس سائے کے نیچے، جیسے کہ ہم عموماً اگر کڑک اور دھوپ میں ہم سایہ تلاش کرتے تاکہ کچھ دیر چھاؤں میں ٹھہرے، جھاڑ کا یا کسی گھر کا، تو قیامت کے دن سورج تو اور قریب ہو جائے گا اور اس کی شدت گرمی کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو اس وقت تو ہم کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے چھاؤں کی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت عرش کا سایہ ہوگا، اور اس عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو کھڑنے کا حکم دے گا۔ وہ 3 قسم کے لوگ کو ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے میں ٹھہرنے کا حکم عطا فرمائے گا۔ ان 3 میں سے پہلا نمبر 1 یہ ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کسی مومن اور کسی مسلمان کی مصیبت کو اللہ کی رضا کے لیے دور کرے، یعنی کسی کی مصیبت اور مشکل آ جائے، آپ کے رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی اہل ایمان ہو، اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کی، چاہے وہ مال سے ہو، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، اچھے کام میں مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم بھی عطا فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام میں نہیں۔ تو نیک اور جائز کام میں کسی کی مدد کرنا، اس کی مصیبت کو ہٹا دینا، مشکل کو دور کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے اہل ایمان کے ساتھ تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ جو کسی اہل ایمان کی مصیبت اور پریشانی دور کرنے میں اس کا ساتھ دے، اس کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا وہ ہوگا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہوگا جو میری سنت اور میری سنتوں کو جو لوگ بھول چکے ہیں اس کو وہ زندہ کرے اور لوگوں کو یاد دلائے کہ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے، سنت تو صرف ہم نمازوں کے حد تک ہی جانتے ہیں، بہت سی ایسے سنتیں جو میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو بہت سی ایسی سنتیں ہیں جو جن کو پتہ نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے بھی ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ سنتوں کو زندہ کرنے والا، مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ مسواک کے بارے میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ مسواک کیا کرو، اور جو مسواک کر کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز میں 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی اس سے زیادہ مسواک کر کر نماز پڑھنے میں اللہ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مسواک کے بارے میں عموماً کئی اہل جو عام مسلمان ہیں جو اس سے واقف نہیں ہے یا جانتے بھی ہے تو کم سے کم وہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ حضور کی اتنی پیاری سنت ہے، حضور اس کو بہت کثرت سے مسواک کو استعمال کرتے تھے، اور بھی بہت سی سنتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو سنتیں عوام میں عام لوگوں میں لوگ اس سنتوں سے دور ہو چکے ہیں تو ہم خود بھی عمل کریں، کم سے کم جمعہ کے دن تو ہم مسواک کرنے کی عادت بنا لیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ تو مسواک کی سنت پر آپ نیت کر لیں، انشاءاللہ میں اس سنت کو خود بھی عمل کر کر زندہ کروں گا اور اپنے دوست اور احباب کو بھی سنت کے متعلق بتاؤں گا۔ اس کے فضائل اتنے ہیں مسواک کرنے کے، جیسا کہ میں نے ایک فضیلت آپ کو بتائی ابھی کہ جو مسواک کر کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 27 گنا اس نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ مسواک میں موت کو چھوڑ کر ہر چیز کی اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ تو مسواک کرتا ہے موت کو چھوڑ کر کئی بیماریاں مسواک کرنے سے دور ہوتی ہیں، یعنی دنیاوی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو یہ سنت اور بھی بہت سی سنتیں ہیں، لیکن یہ بھی سنت لوگ بھول چکے ہیں یا تو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو
تو ہمیں چاہیے کہ مسواک کی سنت پہ خود عمل کرے، اپنے دوستوں کو اس کو سنت کی طرف راغب کرائے تو انشاءاللہ۔ اور میں ایک تجربے کی بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، مسواک کے بارے میں بات آئی تھی تو یہ بات بھی سن لے۔ آج خاص طور حیدرآباد میں ہمارے پاس ایک جو پرابلم ہے، میں سمجھتا ہوں اس پرابلم سے یعنی 99% لوگ اس پرابلم میں مبتلا ہیں، اور ایک آدھ ہوگا جس کو اس پرابلم نہیں ہو۔ وہ پرابلم گیسز کا ہے، سینے میں جلن یا ہوا بھرنا۔ یہ پرابلم عموماً جو ہے اب کیوں آتی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہے، کیونکہ تقریر کے دوران میں آپ کو کچھ ڈاکٹرز کے مشورے بھی اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ کی صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بندہ جو صحت مند ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں پرسکون ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بیمار ویسی عبادت نہیں کر سکتا جو تندرست عبادت کرتا ہے، تو صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ کے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں کہ آپ غور کریں، ہم یہ گیسز پرابلم جو ہمارے ہو رہا ہے سینے میں جلن، زیادہ تر اس کی وجوہات دو ہے۔ ایک تو رات میں بلا وجہ کے جاگنا، کوئی وجہ نہیں، رات بھر جاگنا، یعنی آدھی رات تک جاگ کر جو شخص سوتا ہے نا، تو کیونکہ رات کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رات ہم نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ تو جو لوگ بلا وجہ کے جاگتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو فونوں میں رات بھر جاگتے ہیں، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گیسز پرابلم ہوتے ہیں۔ نوجوان بچوں کو آپ دیکھ لیں وہ اس پرابلم میں مبتلا ہے۔ اور دوسری وجہ غذا کو پلٹ کے دینا، یعنی ہم عموماً ہمارے پاس کیا ہے، ہم رات کی غذا صبح کھاتے ہیں، صبح کی غذا رات میں کھاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹرز نے یہ بات بتائی کہ طبی اعتبار سے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، آپ اس کو ذہن میں بٹھا اس پہ عمل کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے اندر ایک تندرستی کی ایک عجیب سی قوت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ہم رات کا کھانا صبح کا رات، مثال کے طور پر بریانی وغیرہ ہم جو کھاتے ہیں، چکن ہو، بریانی ہو، اچھی غذائیں ہو، تو عموماً اس کو ہم رات میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ سخت غذا ہے، رات میں استعمال کرتے ہیں، اور صبح کا ناشتہ ہمارا نارمل ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ڈاکٹرز نے بتایا کہ گیسز پرابلم اس سے ہوتا ہے کہ اگر ہم صبح سخت کا کھانا صبح کھائیں اور رات میں نارمل غذا استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی گیسز پرابلم ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو گیسز پرابلم ختم کرنے کے لیے خیر ہم دوائیں استعمال کریں، کچھ دیر کے لیے تو ہمیں آرام مل جاتا ہے، لیکن اصل آپ دیکھیں مسواک کے بارے میں آپ کو بات بتا رہا تھا، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ارشاد فرمایا، جو مسواک کرتا ہے اللہ اس کو موت کو چھوڑ کر ہر چیز کی اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تجربے میں رہا ہے۔ اکثر علماء کو آپ نے دیکھا، مسجد کے امام خطیب حضرات کو آپ دیکھیے وہ زیادہ تر مسواک استعمال کرتے ہیں، ان کو گیسز پرابلم نہیں ہوتا۔ کیوں کہ مسواک کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو آپ مسواک کی یہ سنت کو آپ زندہ کر لیں، انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے دنیا میں بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گے، آخرت میں تو ہے ہی۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، جو مسواک کر نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 27 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دو سنا، میں نے آپ کو حدیث میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے 3 لوگوں کو جگہ دے گا۔ ان میں سے میں ایک بتایا آپ کو کہ جو کسی اہل ایمان کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے میں ان کی مدد کرے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کو قیامت کے دن انشاءاللہ کیونکہ قیامت کا ایک دن جیسا میں نارمل دن ہوتا ہے 12 گھنٹے 24 گھنٹے کا دن، یعنی 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات، ایسا قیامت کا دن ہوگا وہ اس طرح نارمل نہیں رہے گا 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کا نہیں، بلکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ حدیثوں سے بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حدیث پاک سے میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ تو اندازہ کریں کہ قیامت کے دن سورج بالکل قریب ہوگا اور وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جب سورج اتنی کروڑوں میل دور ہو تو ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جب سورج 1.25 میل کے فاصلے پر آ جائے تو اس کی گرمی ہمارے کو کیا برداشت ہوگی، اس وقت ہمیں سائے کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی اہل ایمان کی مشکل کو دور کر دے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو حضور کی سنت کو لوگ جو بھول چکے ہیں
ان کو یاد دلائے، زندہ کر، خود بھی عمل کرے، لوگوں کو یاد دلائے، یعنی حضور کی کوئی بھی سنت کو زندہ کر دے تو انشاءاللہ اس کو بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دو، اور تیسرا حدیث مبارکہ میں آتا ہے رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، آپ دیکھیں 3 لوگ ہو گئے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ جس کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ درود پاک کی بے شمار فضائل احادیث مبارکہ بھی موجود ہے، بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں بھی بے شمار واقعات کو اپنی کتابوں میں لکھا اور پڑھایا اور سمجھایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، میں نے سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی ایک آیت بھی پڑھی ہے خطبے میں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ پر اور رسول پر قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں تو ان کو آپ دیکھو، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھو، وہ لوگ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے۔ تو قرآن کی آیت ہے، چاہے ان کے اللہ اور رسول کے دشمن ان کے باپ ہو، رشتہ دار ہو، کنبے والے ہو، دوست ہو، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی جو اللہ رسول کا مخالف ہے، دشمن ہے، وہ ان کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کی تشریح میں آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن وجہ کیا ہے کہ آج میں نے اس موضوع کو تیار کیا ہے۔ کئی دن کی محنت کرنے کے بعد الحمدللہ اس موضوع پر میں نے بہت سے حدیث جمع کیے ہیں، بہت سے بزرگان دین کے قول جمع کیے، میں ابھی آپ کے سامنے سناؤں گا۔ لیکن میں نے کیونکہ ابھی حج کا موقع چل رہا ہے اور کئی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور قربانی کے مسائل بھی آتے ہیں، لیکن اس موضوع کو چھوڑ کر میں نے اس موضوع کو اس ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خاص طور ہمارے ہندوستان، ہمارے انڈیا میں جو خاص طور پر بانی اسلام ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر آنے والے، رحمت بن کر آنے والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخیہ اور جو بے باکیہ کی جا رہی ہے، اس پر ہم اہل ایمان کیا کریں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے آج یہ موضوع کو تیار کیا ہے، کیونکہ ہر کوئی منہ اٹھائے ہمارے آقا کی ذات مبارکہ پر عیب نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ نیو جنریشن پہلے سے آج کے جو مسلمان بچے ہیں، نیو جنریشن جو کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، ان کو جو پہلے سے ان کا مائنڈ، ان کے دماغ میں غلط باتیں بٹھائی جا رہی ہے۔ اب میڈیا کے ذریعے اس طرح کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1400 سال میں، ذرا یہ بھی بات ذہن میں رکھیں آپ، 1400 سال پہلے بھی حضور کے دور کے جو دشمن تھے، مشرکین اور کفار نے، ان دشمنان اسلام نے بھی حضور پر ایسی باتیں نہیں کی تھی۔ اس دور میں، حضور کے دور مبارک میں، مکے کے مشرک اور کافر نے بھی حضور پر ایسی باتیں نہیں کی تھی جو آج کے اس دور میں کی جا رہی ہے، آج کے اس دور میں بولا جا رہا ہے۔ تو ہر کوئی جو ہے حضور کی ذات مبارکہ میں عیب نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ان طرح کی باتیں میڈیا پہ۔ اب تو ایک فیشن سا معاذ اللہ ان لوگوں نے بنا لیا کہ اگر انڈیا میں ڈیولپ ہونا ہے، اپنے چہرے کو دکھانا ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں عیب نکالا جائے، ان کے بارے میں ایل فیل بکو، پھر خود بخود جو ہے ڈیولپ ہو جاؤ گے۔ اور تعجب یہ ہوتا ہے جبکہ ہمارا ہندوستان، ہمارا انڈیا، اس کا لا، اس کا قانون جو سپریم کورٹ بتاتا ہے، جو کتابوں میں ہے، جو امبیڈکر صاحب نے بنایا تھا، ان میں یہ قانون موجود ہے کہ ہندوستان میں ہر مذہب والا
اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ ایک بات، اگر کوئی مذہب والا کسی دوسرے مذہب پر کیچڑ اچھالے معاذ اللہ اور ان کے بارے میں غیر غلط باتیں کرے تو قانون کیا، انڈیا قانون کے اعتبار سے اس پر کیس بھی بک کیا جانا چاہیے۔ لیکن آج دیکھیں آپ، خاص طور بانی اسلام اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو خصوصاً انڈیا میں اور ان کے آقا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ہر کوئی نہیں، بالکل جو لوگ باقی کے ساتھ بک رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، کیس تو صرف بک ہو رہا ہے قانون کے حساب سے، لیکن کارروائی آگے نہیں بڑھی جا رہی ہے۔ وہیں پر اگر کوئی مسلمان اہل ایمان احتجاج کرتا ہے، یہ باتیں ذرا سنجیدگی کے سمجھ میں کرنے کی ہے، یہ باتیں مسجد میں ہوگی کیونکہ یہ ممبر ہے، اس کے ذریعے آپ کو دین کی صحیح سمجھ ملے گی انشاءاللہ۔ تو لہٰذا جو قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرتا ہے اسی کو جو ہے اس کے گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو گھروں کو توڑا جا رہا ہے، طرح طرح کے حرکتیں ہو رہی ہے۔ تو آج کے اس دور میں جو حضور کے بارے میں غیر غلط باتیں کی جا رہی ہے اس پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ دو باتیں مارکیٹ میں خاص طور ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ گشت کر رہی ہے، ان دو باتوں کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں مختصر۔ آج کا یہ ٹاپک اسی بات پر ہمارا گھومے گا اور ہماری ایک ذمہ داری کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے پاس تو پاور نہیں ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، صبح گئے کام پہ تو رات میں کما کر کھانا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ، اس کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم آپ کو دین سمجھائے۔ خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں آپ دیکھیے جو مارکیٹ میں زیادہ گونج رہی۔ پہلی بات کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو مخالفین، جو گندی ذہنیت رکھنے والے جو یہ بات بک رہے ہیں کہ حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ 6 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا اور 9 سال کی عمر میں بدائی کی تھی، تو لہٰذا یہ بات کو لے کر جو ہے عیسائیوں نے بھی پہلے سے آواز اٹھائی۔ یہ بات، یہ زہر آج کا نہیں ہے، یہ بھی ذہن رکھ لیا، یہ زہر عیسائیوں نے سب سے پہلے بولا تھا، یہودی اور عیسائی، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہود اور عیسائی اہل ایمان کے کھلے دشمن ہیں، بدترین دشمن ہیں۔ تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے سب سے پہلے یہ بہتان لگانے کی کوشش کی تھی کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیوں کیا، 9 سال کی عمر میں بدائی کیوں ہوئی؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس سے دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، دیکھیے کم عمر کی لڑکیوں سے نکاح کرنا آج بھی ہندوستان میں ہر مذہب، آپ دیکھیں مدھیہ پردیش میں 10 سے 11 سال کی حال تک یہ رواج تھا، 11 سال 12 سال 8 9 سال کی بچیوں کا نکاح اہل ایمان غیر مسلم حضرات کر دیتے تھے، ایک بات۔ اور عیسائی، کیونکہ سب سے پہلے یہ عیسائی یہودیوں نے یہ الزام لگایا تھا ہمارے آقا کی ذات مبارکہ پر، تو میں ان عیسائیوں سے کہوں گا بی بی مریم کا جو معاملہ ہے وہ 12 سال کی عمر میں ماں بن گئی تھی، جب 12 سال، تو لہٰذا اگر ہم پر بولا جائے تو خود ان کے مذہب پر بھی یہ بات نکلے گی۔ اس لیے ہم نے کہا نا لکم دینکم ولی دین، جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ ہمارے آقا نے بھی ارشاد فرمایا کسی کے مذہب کے بارے میں مت بولو، ورنہ پلٹ کرو تمہارے بڑوں کو برا کہے گا، تو لہٰذا تم برا کہو گے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہمیں بتانا پڑے گا تم نے کہا اس لیے ہم بول رہے ہیں، ورنہ ہمیں کسی کے مذہب پر انگلی اٹھانا خود ہمارے آقا نے منع فرمایا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کئی ایسی کتابیں موجود ہیں غیر مسلم حضرات کی، اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ کم سے کم عمر میں نکاح کرنا نہ ہندوستان میں بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، نہ اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے عرب کے اس دور میں بھی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ کم عمر میں نکاح کرنا ذہن رکھے، میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں کہ کیوں نکاح ہوا، جو افواہ پھیل رہی ہے، اور اس پر یہ ذہن میں آپ کے لیے آنا ضروری ہے۔ میرے پاس میں نے کئی کتابوں کے نام میں نے غیر مسلموں کے وہ جمع کی ہے، جس میں خود غیر مسلم لوگ جو ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کم عمر میں نکاح کرنا خود ان کے مذہب کا رواج بھی رہا ہے۔ آج بھی مدھیہ پردیش میں ایسے کچھ گھرانے ہیں جو کم عمر میں اپنی بچوں کا نکاح کر دیتے، کم عمر سے مراد 9 سال 10 سال کی عمر میں بچیوں کا نکاح شادی کر دیتے۔ خیر اب تو قانون کچھ اور بن گیا ہے، اب تو 20 سال عمر کر دی گئی ہے، لیکن
آپ دیکھیں حضور کے دور مبارک میں بھی کم عمر میں بچوں سے نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، سب سے زیادہ دشمن رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں کافر اور مشرک تھے۔ اس دور میں مشرکین اور کافر جو ہے حضور کے اندر عیب تلاش کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ کوئی بھی عیب ان کو نظر آئے وہ اس کو جو ہے ایک ذریعہ بنا کر حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آپ یہ بھی تاریخ دیکھیں، ساری زندگی ان لوگوں نے کوشش کی لیکن حضور کے اندر ان کو کوئی عیب نہیں ملا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، یعنی اتنے خطرناک۔ بھائی آپ دیکھیں، آپ کا دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے، آپ کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ اب کیا کرے گا؟ آپ کی غلطیوں پر نظر رکھے گا۔ اگر آپ کوئی غلطی کرے تو فوراً اس غلطی کو پکڑ کے لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو انہوں نے ایسے غلطی، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ جو دشمن تھے کافر اور مشرکین، انہوں نے حضور پر بہت گہری نظر رکھی تھی، لیکن ان کو خدا کی عزت و جلال کی قسم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بغیر عیب کے پیدا فرمایا ہے، بغیر عیب کے پیدا فرمایا ہے، تو انہوں نے بہت کوشش کی لیکن حضور کی ذات میں ان کو کوئی عیب نہ اخلاقی طور پر ملا، نہ سماجی طور پر ملا، نہ ہی سیاسی طور پر ملا، کسی طور پر بھی وہ حضور کے یعنی اخلاق، بات چیت کا طریقہ ہو یا میاں بیوی کا معاملات ہو یا رشتہ دار کا معاملات ہو یا سیاسی مسئلہ ہو یا غیروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے آپ کا مزاج لوگوں کے ساتھ، اس مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلے میں انہوں نے حضور کے اندر عیب نہیں دیکھا، کوئی عیب حضور کے اندر تھا نہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے آقا کو بغیر عیب کے پیدا فرمایا ہے۔ یہ آج میں آپ کو محبت یا عقیدت میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، خود یہی عقیدہ صحابہ کا بھی تھا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے اشعار میں بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ، حضور کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے حسان بن ثابت کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بغیر عیب کے پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا اس دور میں حضور کے دشمن بھی اب دیکھیں ایسا بہتان نہیں لگا سکے جو آج لگا رہے ہیں، کیونکہ اس دور میں اگر پہلے تو یہ روایت آپ کو بتاتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو حضور کا نکاح ہوا ہے وہ 6 سال یا 9 سال کی عمر میں نہیں، 18 سال کی عمر میں ہوا۔ ذرا تحقیق ذہن میں رکھیں آپ، یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بنے گا حضور کی گستاخی کرنے کا کہ 6 سال کی عمر کی بچی سے آپ 50 سال کے تھے، 6 سال کی عمر کی بچی سے آپ نے نکاح کیوں کیا؟ یہ پہلے تو یہ تاریخی غلط ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور کے ساتھ تب ہوا جب آپ کی عمر 17 سے 18 سال تھی۔ یہ ذہن میں رکھ لیا تاکہ آپ کو جواب دینے والے کہ غیر مسلم مجھ سے کوئی بچے نے کہا حضور میں ایک بات کا جواب ایک غیر مسلم کو دے نہیں سکا، میں نے کیوں سی بات کا جواب، انہوں نے میں گاڑی چلا رہا تھا، انہوں نے باتوں میں کہا کہ تمہارے نبی نے 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ یقین جانے میں جواب نہیں دے سکا۔ میں نے کہا تم لوگ دین سے دور ہو، کم سے کم اپنے علماء سے رابطہ کر لیتے، اپنے فونوں میں سنی علماء کا تم نمبر کھولو، تمہارے فون میں روڈیوں پہلوانوں لیڈروں کا نمبر ہوتا ہے تو کم سے کم ایک سنی عالم دین کا نمبر ہو، اگر کوئی ایسا سوال راستے میں کہیں مل جائے تو ٹھہرو مجھے تو بتانا ہے، ہمارے عالم سے پوچھ کر بولتا ہوں، پوچھ کر بولیں گے تو اس کا بھی ایمان آپ کا بھی ایمان مضبوط ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کی بات کے اثر سے اس کا دل نرم پڑ جائے، وہ حضور کے بارے میں غلط بولنا غلط سوچنا چھوڑ دے۔ لہٰذا اگر چلیے مثال کے طور پر حضور نے نکاح کیا بھی ہوتا 6 سال کی عمر رکھے بعد اس دور میں، وہ تو حضور کے دشمن تو چاہ رہی تھے کہ حضور کے اندر کوئی عیب دیکھے اور اس کے ذریعے لوگوں میں بلبلا، یہاں تک کہ ان کو جب عیب کچھ بھی نہیں ملا حضور میں، مل بھی کیسے سکتا تھا کہ اللہ لوگوں کو بغیر عیب کا پیدا فرمایا؟ جب عیب کچھ ملا نہیں تو ان لوگوں نے حضور کو جادوگر کہہ کر مشہور کیا، شاید جادوگر کہہ کر معاذ اللہ، پاگل کہہ کر، مجنون کہہ کر مشہور کیا۔ لوگ جو مکے میں آتے تھے دور دراز سے تو نئے لوگوں کو بتاتے تھے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہوتے، معاذ اللہ وہ جادوگر ہے، وہ مجنون ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ عیب تو مل نہیں رہا تھا، بس اپنی طرف سے باتیں افواہ کر دی۔ اگر اس دور میں حضور نے نکاح کیا ہوتا تو بتائیں دشمن اس بات کو لے کر ہنگامہ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ اس دور میں بالکل کرتے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ حضور کے اندر کوئی خرابی معاذ اللہ نکلے، ان میں کوئی عیب نکلے، تو یہ ذرا اپنے اپنوں پر زور دے۔ اس دور میں
کم عمر بچوں سے نکاح کرنے کا رواج تھا، اس دور کے دور حال تک ہمارے ہندوستان میں بھی رواج تھا کہ کم عمر. لہذا پہلے تو یہ بات غلط ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ جو ہے 6 سال کی عمر حضور کے ساتھ نہیں ہوا، 17 سے یا 18 سال کی عمر تھی تب آپ کا نکاح ہوا. یہ ذہن میں رکھ لے بات، اور اس پر کئی دلائل موجود ہیں، ثبوت موجود ہے. کئی جو ہے علماء نے فرمایا کہ صحیح تاریخ یہی ہے کہ آپ کا نکاح 17 سے 18 سال کی عمر میں ہوا، کیونکہ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لے، اس ذریعے سے ہمارے آقا کی شان میں بقا جا رہا ہے. یہ ذریعہ بنا کر، کیونکہ جو کتابیں غیر مسلم پڑھ کر آ رہے ہیں نا، تمہاری کتاب میں لکھے ہوا ہے، ارے بھائی ایسی کوئی کتاب تو ہمیں بتا دو، تمہارے رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب لکھ کر تم پڑھو گے اور کچھ بھی اسلام اور بانی اسلام کے خلاف بکتے رہو گے. ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ خیر اصل میں اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پر دلائل موجود ہے، دلائل سارے موجود ہیں بیٹھے ہوا. تو لہٰذا ایک تاریخ کا جو ہے ہشام بن عروہ، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، انہوں نے حدیث کو روایت کیا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 6 سال تھی نکاح کے بعد. لیکن بعد میں ان پر تحقیق کی گئی تو معلوم کیا ہوا کہ ہشام بن عروہ جب تک مدینے میں تھے، سنا ذرا غور سے، جب تک یہ راوی مدینہ منورہ میں تھے، جب تک ان کی مزاج ٹھیک تھی اور زیادہ عمر نہیں تھی، اچھے عقل مند تھے. جیسا یہ مکہ سے مدینے سے عراق چلے گئے، ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور زیادہ بھولنے لگے تھے. ہمارے جو محدثین جو حدیث کتاب میں جمع کر کے لکھتے ہیں، یاد رکھے جو حدیث سن کر بیان کرے اس کو راوی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں. تو ہمارے محدثین جس سے حدیث سنتے تھے، ان راویوں کے بارے میں ضروری تھا کہ وہ بیمار نہ ہو، وہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اور اس کی عقل ضائع نہ ہوئی ہو. جب یہ شرط ایک راوی کے اندر ہو تو محدثین ان سے حدیث لیتے تھے. اب کتنی شرطیں ہیں؟ حدیث جسے لینا ہے وہ نیک ہو، اہل ایمان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، تقوی پرہیزگار والا ہو اور اس کی عقل بھی سلامت ہو، تب اس سے حدیث لی جاتی تھی. ہشام بن عروہ کی حدیث ہے جو جنہوں نے بیان کیا، امام بخاری نے بھی اس کتاب میں لکھا ہے کہ 6 سال کی عمر سیدہ عائشہ صدیقہ کی تھی. لیکن کب کی بات ہے؟ جب وہ عراق چلے گئے تھے. اور یہ سارے بات لکھی گئی، علماء نے فرمایا کہ ہشام بن عروہ کی مزاج کافی زیادہ آپ کی عمر ہو گئی تھی، آپ زیادہ بھولنے والے ہو چکے تھے، باتوں کو بھول جا رہے تھے آپ. تو ہو سکتا کہ آپ سے بھول ہو گئی ہو، اس صحابی سے بھول ہو گئی عمر بیان کرنے میں. یہ ذہن میں رکھا ہے، مجھے بتاؤ، کیونکہ اگر آپ بولیں گے میں بخاری شریف میں حدیث دیکھا کہ سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال تھی، تو یہاں پہ ایک تحقیقی بات، یہ حدیث ہے بخاری میں، لیکن جنہوں نے بیان کیا ہشام بن عروہ، ان کی عمر عراق میں جانے کے بعد کافی کم ہو گئی تھی. ہو سکتا ہے علماء فرماتے کہ ان سے بھول ہو گئی عمر بیان کرنے میں، صرف بھول ہوئی کسی بیان کرنے، عمر بیان کرنے میں. لہذا صحیح جب ہمیں تاریخ اور کھنگالتے تاریخ کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اتنی تھی کہ وہ دین کو سمجھ گئی تھی. بولے محبت سے. مدینے میں آنے کے بعد حضور سے نکاح ہوا ہے. جب حضور کا مکہ چھوڑ کر حضور مدینہ آئے، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اتنی تھی کہ وہ دین اور مذہب کو سمجھتی ہے. تو معلوم کیا اس وقت عمر کم سے کم 6 یا 7 سال لوگ سمجھتے باتوں کو. لہٰذا اس کے بعد وہ مدینہ آئے. مدینے میں آنے کے کئی سال کے بعد حضور کے ساتھ نکاح ہوا ہے. تو اس تاریخ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 17 یا 18 سال تھی. یہ ذہن میں رکھے آپ بار بار بول رہا ہوں میں، تاکہ میڈیا کے ذریعے آپ کے ذہن میں خراب نہ کیا جائے. اور یہ ساری باتیں جو ہے ڈیبیٹ میں، جو آپ ایسے تحقیقی مولانوں کو تو ڈیبیٹ میں بلاتے نہیں میڈیا والے، جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، ایسے مولویوں کو بلاتے. مولوی بھی نہیں ہوتے ہیں، برابر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو
یہ تاریخی ان کو پتہ نہیں چلتی ہے، جو صحیح دین نہیں جانتا ہو ایسے مولویوں کو بٹھا کر ڈبیٹ کرتے ہیں اور معاذ اللہ حضور کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہتی ہے، اور یہ صاحب نیچے منڈا کا جی جی ہاں ہاں ہو کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا پہلا اعتراض میں نے اپنا جواب دے دیا۔ اب دوسری بات، اب جو ماحول چل رہا ہے میڈیا کے ذریعے، لوکل میڈیا والے ایک بات پھیلا رہے ہیں کہ حضور نے کبھی جلال نہیں دکھایا، لہٰذا جو گستاخی کر رہے ہیں ان کو معاف کر دو۔ اگر پہلے ایک دیوبندی نے فتویٰ بھی دے دیا کہ جو اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے اور اس کے بعد معافی مانگ لے، ذرا سنیں آپ، حضور کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، غلط باتیں بولے، اس کے بعد کہے نہیں توبہ توبہ مجھے معاف کر دیجیے، تو لہٰذا دیوبندیوں نے دے دیا، وہاں بھی کہتے ہیں نہیں معاف کرنے کی گنجائش اسلام میں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 1400 سال سے علماء نے کیا حکم بیان فرمایا ہے؟ اس انشاءاللہ آج کا بیان میرا اسی ٹاپک پر ہوگا، جمال مصطفیٰ اور جلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سوال کا جواب مجھے دینا ضروری تھا، کیونکہ میڈیا کے ذریعے بچوں کو ذہن میں معاف کر دو، حضور کو معاف کر دیتے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یقیناً حضور بڑے عفو کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کب معاف کرتے تھے، کس کو معاف کرتے تھے، کیوں معاف کرتے تھے؟ جہاں حضور عفو کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے، وہاں پر حضور کی یہ بھی حدیث ہے کہ حضور نے جلال مصطفیٰ بھی ظاہر کر کر بتایا اور دشمنان اسلام کے ہاتھ پیر کاٹ کر بتائے اور ان کی آنکھوں میں لوہے کو گرم کر کر آنکھوں میں چبایا اور چبا کر ان کی آنکھیں بھی پھوڑی حضور۔ میں نے کہا یہ بھی حدیثیں بیان کرو لوگوں کے سامنے، صرف یہ حدیث بیان کرنا کہ معاف کرو، تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ لہٰذا ہاں ہمارا ہندوستان یہاں اسلامی سلطنت نہیں ہے، انڈیا ہے، یہ سب کا ہندوستان ہے، یہاں کے قانون کے تحت ہمیں کیا کرنا ہے میں بھی آپ کو وہی سامنے رکھوں گا، لیکن اسلامی مزاج میں نے آپ کو بتا دیا کہ گستاخ رسول کو قتل کیا جائے، یہ اسلامی مزاج۔ اب اس کو اور آسان کر کے میرا موضوع یہی ٹاپک تھا آپ کو سمجھانے کا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی مذہب ہو یا کوئی ایک آدمی فیکٹری چلاتا ہے یا کوئی لیڈر ہو، فیکٹری چلانے والا ہو، ذرا اس بات کو غور سے ذہن میں بٹھا کر کیا کہنا چاہتا ہوں، فیکٹری چلانے والا، مذہب چلانے والا، کسی چیز کو کوئی بڑے کمپنی چلانے والا ہو، جب وہ چلاتا ہے تو اس کو دو چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک لیڈر کو، ایک بادشاہ کو، اگر ایک بادشاہ ہے جو ملک کو چلا رہا ہے تو وہ لیڈر ہو یا بادشاہ یا سی ایم ہو یا پی ایم، اس کو دو چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز آپ دیکھیں، آپ پہلی چیز وہ لیڈر، وہ بادشاہ، وہ سی ایم جو بھی ہو، اس کا بیہیویئر اور اس کی مزاج اپنوں کے ساتھ، جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کے ساتھی جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کا بیہیویئر اپنوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ پہلی چیز دیکھ رہا ہے۔ اس کا بیہیویئر، اس کی مزاج اس کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے، پیار والا، محبت والا، شفقت والا۔ اگر اس کا بیہیویئر، اس کا نیچر، اس کی مزاج اپنوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ اس مذہب کو آگے نہیں چلا سکتا، اس دیش کو آگے نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کا دیش چلانے والا لیڈر ہو یا رہبر اور فیکٹری چلانا، اس کے لیے پہلی شرط ہے اس کا بیہیویئر، اس کا مزاج اپنوں کے ساتھ اچھا ہو۔ آپ دیکھیے ابھی بمبئی کا مسئلہ، میں آپ کو مثال کتابوں میں علماء نے لکھی ہے، لیکن آپ یہ جیتی جاتی مثالیں بھی آج کے دور میں آپ کو ملتی ہیں۔ آپ دیکھیے بمبئی کے جو سی ایم ہے ادھو ٹھاکرے، اب ان کا مسئلہ چل رہا ہے، 2-3 دن سے پیپر میں، میڈیا میں چل رہا ہے کہ ان کے ساتھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اب وہ جب ساتھ نہیں دے رہے تو ان کی کرسی خطرے میں آ گئی، یعنی کئی پارلیمنٹ ان کے ساتھی جو ممبر ہونا ہے، 37 لیڈر جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ کر ان کے مخالف ہو گئے، تو اب ان کی کرسی گرنے میں آ گئی، اب ان کو منا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو منا رہے ہیں کہ آ جاؤ ساتھ رہو۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دیں گے تو ان کو سی ایم سے استعفیٰ دینا پڑے گا، یعنی ہٹ جانا پڑے گا پھر دوسرا۔ تو میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں، کسی بھی ملک، دیش یا فیکٹری چلانے کے لیے پہلی شرط ہے جو چیز چلائی جا رہی ہے، جو چلانے والا ہو، اس کا بیہیویئر اپنوں کے ساتھ اچھا ہو، چاہے اپنے اس کے ساتھی ہو یا اپنے اس کے ملک میں رہنے والے لوگ ہو، ملک میں رہنے
تربیت بھی اچھا ہو، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس ملک کو جو لیڈر چلاتا ہے جو دیش میں، تو اس کے لیے دوسری وجہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس دیش میں امن ہو، سکون ہو، شانتی ہو اور اس کا دیش ترقی کرے، دور دور تک اس کا، میں ایک مثال دے کر بہت بہترین بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، خدا کے واسطے میرے باتوں کو آپ ذہن میں بٹھا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ لہٰذا پہلی شرط تو میں نے بتا دیا، دوسری شرط کیا ہے کہ اپنا جو شخص جو ہے ملک چلاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، اگر وہ اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتا ہے، آگے بڑھانا چاہتا ہے، ملک میں امن لانا چاہتا ہے، تو سکون لانا چاہتا ہے، شانتی، جتنا امن جتنا سکون دیش میں ہوگا وہ ملک اتنا ترقی کرے گا، جتنا کرائم کنٹرول میں ہوگے، تو لہٰذا امن اور شانتی لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس لیڈر کو، اس ملک سے جو لوگ قتل غارت گیری کر رہے ہیں، کرائم کر رہے ہیں، تو یہ اس کو کنٹرول میں رکھے۔ دوسری وجہ بتائیں، جو مجرم ظالم لوگ ہیں، جو لوگوں کے مال کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں اور مار توڑی کر رہے ہیں، تو یہ ملک کے لوگ چلانے والوں کی ذمہ داری ہے ایسے چور آوارہ لفنگے لوگوں کو کنٹرول میں رکھے، اور ان کے لیے ان کو کنٹرول میں رکھیں گے تو جرم کم ہوگا، جب جرم کم ہوگا تو لوگ امن و سکون سے دیش میں رہیں گے، جب امن و سکون دیش میں آئے گا تو وہ دیش ترقی کرتے رہے گا۔ لہذا دوسری شرط میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امن و سکون کے لیے کرائم کو، غیر قانونی کاموں کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کنٹرول کرنے کے لیے پھر قانون بنانا پڑتا ہے۔ یہاں وہ بات کبھی جواب مل گیا آپ کو کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے صرف ہمیں انسان بنایا، یا ہم آ کر مسلمان، سکھ، عیسائی یہ سب بن گئے ہیں، لیکن خالی انسان بن کر رہو۔ میں نے کہا خالی انسان بن کر رہو، مذہبی کو اگنور کر دو، صرف اللہ کو مانو، کوئی نہ مانو، کچھ نہ مانو، تو یہ بات تھوڑی ہوئی ہے۔ یہ تو بات ہوئی کہ ہم کہیں ماں میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، ماں کہ اچھی بات ہے بیٹا ذرا میرے لیے پانی لے کر آ، نہیں اماں وہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس لانے کے لیے، نہیں لیکن میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اماں ٹھیک ہے بیٹا ذرا پیر تو دبا، میرے پیر دبا، نہیں اماں وہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جانا ہے میرے کو، لیکن میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ بات ہو گئی ہے نا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کو مانو، بس یہ مذہب کا معاملہ چھوڑو، لیکن اللہ خود کہتا ہے مجھے بھی مانو اور میرے محبوب کو بھی مانو۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میرے محبوب کی عزت کرو، تعظیم کرو، تب ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو وہ بول رہا تو بولنے تو ہمیں کیا کرنا ہے، نہیں۔ تو دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی قانون کا ہونا ضروری تھا، اگر قانون نہیں ہوتا تو پھر یہ کرائم کرنے والے، جرم کرنے والے لوگ تو کھلم کھلا جرم کرتے، لیکن ان کو ڈر ہے، چوروں کو چوری کرنے کے بعد ڈر ہوتا ہے، قاتل کو قتل کرنے کے بعد ڈر ہوتا ہے، ڈکیتی کو ڈکیت ڈالنے کے بعد ڈر ہوتا ہے، کیونکہ جرم کے لیے قانون بنایا گیا ہے، تو قانون انسان کے لیے بنانا ضروری ہے۔ یہ عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیش کا قانون، اسی طرح مذہبی قانون بھی بننا ضروری تھا، مذہبی قانون۔ اب یہ دو چیزیں کہ جو لیڈر ہو اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، اور دوسرا جرم کو کنٹرول کرے، ظلم کرو۔ اب جرم ہر ایک کے جرم الگ الگ ہوتے ہیں، ذرا غور کریں، کوئی چوری کا جرم الگ ہوتا ہے، جیسا چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، تو اب اس جرم کے تحت سزا دی جائے گی۔ کیا جرم ہے آپ کا، چلو سزا وہ ملے گی آپ کو۔ آپ نے کسی کا سے دھوکے بازی کی تو آپ کو 420 لگے گا، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کا دھوکہ سے پیسے لے کے کھا گیا تو 420 کیس آپ کو پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا تو قانون آپ کو قتل کے معاملے میں کیس بک ہوگا۔ کبھی چوری میں آپ پکڑے گئے تو چوری کے حساب سے آپ پر کیس بک ہوگا۔ تو یہ قانون جو ہے نا جو بنے، ذہن میں رکھے میری باتوں کو، تو یہ قانون جو ہے یہ جرم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنے، ہر جرم کی الگ الگ سزا ہے، ہر جرم کی الگ الگ، لیکن ایک دیش میں جہاں قاتل کی سزا، ذرا غور سے سنیں آپ، ہم جس ملک میں رہے ہر ملک میں ایک قانون ایسا ہے بڑا سخت ہے، ہر ملک کا ایک قانون ایسا ہے بہت خطرناک ہے وہ قانون، اور اس قانون کے تحت کوئی بھی مجرم پکڑا جائے تو پھر اس کو وہ ملک معاف نہیں کرتا۔ آپ کہیے وہ کون سا قانون ہے جو ہر ملک میں، پوری دنیا کے ملکوں میں وہ قانون ہے؟ وہ ایک قانون جس قانون کے تحت اگر پکڑا جائے تو پھر اس کو معاف نہیں ہے، معافی ہے نہیں وہ قانون، حالانکہ قتل کرنے کے بعد اگر
اس کے قتل کرنے والے لوگ معاف کر دے، خاندان والے تو معاف ہو سکتا ہے، قاتل کو قتل سے بڑا جرم، ڈکیٹی سے بڑا جرم، ایک جرم ایسا ہے جو ہر ملک میں ہے، اگر اس جرم کے تحت اگر کوئی پکڑا جائے تو اس کو ملک معافی نہیں کرتا۔ وہ جرم کیا ہے؟ وہ دیش سے غداری ہے، دیش سے غداری۔ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے خلاف تم نے بغاوت کی، جس ملک میں کھا پی رہے ہو اس ملک کے خلاف آواز اٹھائے، جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک کی تم نے جاسوسی کی، تو یہ جرم ایسا جرم ہے۔ ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہے، دنیا میں جتنے ملک ہے، جتنے دیش ہے، ہر دیش کا اپنا اپنا قانون ہے، لیکن یہ قانون اتنا سخت ہے ہر دیش میں کہ دیش کے بڑے بڑے قانون بڑے بڑے مجرم کو تو معاف کر دیں گے، لیکن جو مجرم اپنے دیش کو نقصان پہنچانے کے لیے اور دیش میں جاسوسی کرے اس مجرم کو کوئی بھی ملک معاف نہیں کرتا اگر پکڑے جائے۔ یہ بہت خطرناک اور گھنونا جرم ہے کہ دیش سے غداری کرنا، یہ بہت بڑا خطرناک اور گھنونا جرم ہے کہ دیش میں رہ کر دیش کی جاسوسی کرنا۔ اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمان، اہل ایمان، ہمارا اسلام جو ہے نا یہ پہلے تعلیم دیتا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک سے محبت کرو، بولے محبت سے سنا۔ خود 6 یا 7 سال کی عمر تھی جب دشمنوں نے مکے پہ حملہ کیا، حضور کی عمر 6 یا 7 سال تھی جب کچھ دشمنوں نے مکے پر حملہ کیا تو سب سے آگے پتھر ہاتھ میں لیے حضور آگے نظر آ رہے تھے۔ تو دیش کی حفاظت کے لیے جان اور مال کی قربانی دینا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے پہلے سے، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں جب ہندوستان کو آزاد کرنے کی بات آئی تو فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام یاد رکھیے، فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار دہلی کے علاقے سیتا پور میں موجود ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے انڈیا میں فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا، ان سے لڑنا نماز کی طرح ہر مسلمان پر فرض ہو گیا ہو۔ انہوں نے 1855 میں فتویٰ دیا تھا اور کئی علماء نے پھر جہاد کیا اور دلی کے لال قلعے سے لے کر، دلی کا جو لال قلعہ وہاں سے لے کر دلی کی چاندنی چوک تک، دلی کے لال قلعے سے لے کر اور چاندنی چوک تک جتنے جھاڑ تھے ہر جھاڑ پر انہی انگریزوں نے ایک ایک مولانا کی لاش کو لٹکایا، یعنی اتنے لاشیں لٹکا دی کہ قلعے سے لے کر لال قلعے سے لے کر چاندنی چوک تک جتنے راستے میں جھاڑ تھے ہر جھاڑ پر ایک ایک عالم جو ہے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ یعنی ہمارے اہل ایمان نے اتنا جان کی قربانی دے کر دیش کو بچایا، دیش کو آزاد کرا۔ یہ ذہن میں رکھنے کی باتیں ہیں، تاریخی باتیں کہ اس ملک میں ہر ایک کا خون موجود ہے، اس مٹی میں ہر ایک مذہب والے کا خون موجود ہے، لہٰذا اب غور کریں، دیش سے غداری بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ قانون جو بنائے جاتے ہیں، میں نے بتایا نا دیش چلانے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو جو قانون جو دیش چلا رہا وہ اس کا مزاج اپنوں کے ساتھ اچھا ہو، دوسرا وہ ایسے کچھ سخت قانون بنائے جس کو بنانے سے دیش میں امن آتا ہو، سکون آتا ہو، امن آتا ہو۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اسلام ایک عالمگیر ہے، بولے محبت سے سبحان۔ عالمگیر کا مطلب سمجھے آپ؟ اسلام ایک ایسی چیز ہے جو عالمگیر ہے، پوری دنیا میں اگر ٹھنڈے دل سے جو لوگ انصاف پسند کرتے ہیں، سچائی کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، مسلم ہو، جو بھی ہے، جن کی مزاج یہ ہونا کہ وہ سچائی کو پسند کرنے والے ہو، سچ کو پسند کرنے والے ہو، چاہے وہ کسی مذہب کے ہو، لیکن ان کی مزاج میں ہے کہ وہ سچ بات کہتے ہیں اور سچ کو پسند کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے قانون کو پڑھا، بولو محبت سے سبحان اللہ، قانون کو پڑھا تو پڑھ کر کہا کہ اگر یہ قانون پوری دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول نے قانون بنائے ہیں، اگر اس پوری دنیا میں قانون رائج ہو جائے، رواج بنا دے اس قانون کا، تو پوری دنیا سے کرائم ختم ہوگا، جرم ختم ہوگا اور پوری دنیا میں امن و سکون آ جائے گا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ لہذا اسلام ایک عالمگیر ہے جو سچائی کو پسند کرنے والا، غیر مسلموں نے ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ بہت سے ایسے غیر مسلم ہیں جو حضور کی سیرت اور زندگی کو اور ان کے بنائے ہوئے قانون، ایک تو حضور کا بیہیویئر، حضور کے اخلاق اپنوں کے ساتھ ایسے تھے، بولے محبت سبحان اللہ۔ وہ میں نے بتایا نا، اب حضور اسلام کو لے کر آئے، اب چلانے کے لیے میں نے کہا 2 چیزیں ہیں، ایک
اپنی مزاج اپنوں کے ساتھ کیسا ہے، دوسرا قانون شریعت. دونوں چیزوں کو آپ اسلام کے نظریے سے دیکھیں گے تو جو اسلام ہمارے حضور نے ہمیں لا کر دیا، تو حضور کے اخلاق آپ دیکھ لیں. حضور کے اخلاق اتنے پیارے اخلاق، مزاج کہ اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے تھے کہ اگر پورے مکہ میں سب سے زیادہ صادق اور امین کوئی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. اپنے تو اپنے کافر اور مشرک اپنے دور میں اپنے باپ پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، اپنی ماں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے ماں بہانے کے لیے، نہ اپنے رشتہ داروں میں بھروسہ کرتے تھے. ان کو بھروسہ تھا تو حضور کی ذات مبارکہ پر تھا، محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ پر تھا. ایک کے بعد ذہن میں بٹھا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ایک تو حضور کا بہیویئر دیکھے کہ لوگ اپنے تو اپنے غیر بھی حضور کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے، غیر اور اپنے تو چھوڑے. قرآن میں اللہ تعالیٰ حضور کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انکا علی خلق عظیم. سورہ خلق میں اللہ فرماتا ہے انکا علی خلق عظیم، محبوب تمہارے اخلاق تو خلق عظیم ہے. ایک تو حضور کا بیہیویئر ایسا تھا جس سے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کر، حضور کے مزاج کو دیکھ کر، حضور کے اخلاق اور عادت کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرے. ایک تو یہ، اور دوسرا حضور نے جو قانون بنایا تھا امن و امان کا، جس کو شریعت کہا جاتا ہے، اس قانون کو کے ذریعے امن آیا تھا، سکون آیا تھا. آپ دیکھیں وہ قانون جس ملک میں گیا، یہاں تک کہ یہی قانون آنے کا ایسا نہیں صرف یہ قانون صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے، وہ قانون جس ملک میں رہا. یہ بچے بات مت کرو، یہ شخص باہر جا کے بات کرو، حضرت باہر جا کے بات کریے. مسجد میں باتیں کرنا منع ہے، اتنی بھی سمجھ ہمیں ہونا چاہیے. مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے والے کی حدیث میری طرف نظر رکھے. مسجد میں دنیاوی باتیں جو کرتا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا، اور جو ہے اس کی قبر میں جو ہے اللہ پاک جو ہے عذاب نازل فرمائے گا. یہ صحیح حدیثوں میں ثابت ہے. ہمیں اللہ مسجدوں سے محبت اور ادب کرنے والا بنائے، مسجدوں کی عزت کرنے والا بنائے. یہی حال ہمارا ہو گیا ہے کہ مسجدوں سے ہم جو ہے آج ہماری مسجدیں جو ہے کیونکہ ادب نہیں رہا تو دور چلے جا رہے ہیں. خیر، اسلام ایک عالمگیر ہے جو آپ کے اخلاق کو بھی سنوارتا ہے، اور قانون بنایا اس لیے ہے، قانون بنایا اس لیے ہے کہ وہ قانون کے ذریعے امن آئے، وہ قانون کے ذریعے سکون آئے. میں نے آپ نے ابھی بتایا جتنا امن اور سکون ملک میں رہے گا وہ ملک اتنا زیادہ ترقی کرے گا، اتنا زیادہ. اگر آج دیکھیں آپ زنا، ہمارے ہندوستان میں زنا بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے، قتل زیادہ ہو گیا. اگر یہ دو چیزوں کو سخت قانون نکل جائے کہ بھئی اگر زنا اور قتل کا اگر جرم ثابت ہو جائے 8 دن 10 دن کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو پھانسی دے دی جائے گا. اگر ایسا کوئی قانون بنا نہیں ہندوستان میں، اگر بن جائے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، بن جائے اگر انڈیا میں ایک قانون کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے، مل جائے، پروف مل جائے، ثبوت مل گیا کہ اسی نے زنا کیا تھا، اسی نے قتل کیا تھا. اور آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، آج جو آن لائن کیمرے لگے ہوئے ہیں، کئی مجرم کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ قتل کر رہا ہے لیکن وہ 3 مہینے کے بعد آزاد پھر رہا ہے. لیکن اگر یہ قانون بن جائے مثال کے طور پر تو مجھے بتایا پھر انڈیا میں زنا اور قتل کبھی نہیں ہوگا، چاہے صرف انڈیا میں اگر بن جائے. لیکن نہیں، تو قانون بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ امن آئے، سکون آئے. تو اسلام نے جو قانون بنائے ہیں اس قانون کو شریعت کہتے ہیں. بولے محبت سبحان اللہ. اب وہ قانون دیکھیں، اس کا جس طرح دنیاوی قانون میں ہر ایک مجرم کی سزا الگ الگ ہے، اسی طرح دینی قانون میں بھی شرابی کی سزا الگ ہے، زانی کی سزا الگ ہے، چوری کی سزا الگ ہے. یہ قانون بنا ہے. اب اچھا یہ دیکھیے، سب سے پہلے بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں اسلام میں، جب ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اس کے اوپر جو کچھ اصول ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اصول، وہ طریقے اس پر لازم ہو جاتے ہیں، ضروری ہو جاتے ہیں. کلمہ ایمان لانے کے بعد وہ کیا ہے، جیسا کہ دیکھیے اسلام کے 5 اصول ہیں جو ایمان لانے کے بعد مضبوط ہے. ایک کلمہ ہے، نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا حج ہے، 5واں زکوٰۃ ہے. یہ 5 اصول ذہن میں رکھیں آپ. ایمان لانے کے بعد ان اصولوں پر کلمہ پڑھنے والے پر، کیونکہ ہم ایمان لائے، ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ گواہی دے رہے کہ اللہ ایک ہے، ہم اسی کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، تنہا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ہم اس پر گواہی دے رہے ہیں. پھر ہم یہ بھی گواہی دیتے کہ حضور ہم اللہ کے رسول ہے، وہ آخری نبی ہے.
تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسا ہی ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو جیسے ہی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے تو کچھ اصول ہمارے لیے جو ہے پیروی کرنا لازم ہو جاتا ہے. ان اصولوں کو نماز کہا جاتا ہے، حج کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کہا جاتا ہے، روزہ کہا جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کہا جاتی ہے، حلال روٹی کہا جاتی ہے. تو ایمان کے بعد ان اصولوں پر عمل کرنا ہر ایمان والے پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایمان لانے کے بعد لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. لیکن ذرا غور سے سنیں، اگر کوئی بندہ کلمہ تو پڑھے اور ان اصولوں میں سے کسی ایک اصول کا بھی انکار کرے، وہ بھی مجرم ہے. میں مجرموں کے بارے میں بتا رہا ہوں کچھ باتیں. وہ مجرم ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ کہے کہ بھائی میں تو کلمہ پڑھا ہوں، ایمان تو لایا ہوں، لیکن میں نماز کو فرض نہیں مانتا، باقی کے سب کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کروں گا، نماز فرض ہے یہ نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. کیونکہ کلمہ پڑھنے کا سب اصولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی کہنے ہے بھائی میں 4 ٹائم کی نماز کو مانتا ہوں، فرض ہے، فجر کی نماز کو نہیں مانتا، تو وہ بجائے اس کا کلمہ پڑھنا اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کی تمام نمازوں کو فرض ماننا لازم اور ضروری. ایک بندہ کہے بھائی نماز کو تو مانتا ہوں، روزے کو مانتا ہوں، زکوٰۃ حج کو مانتا ہوں، قیامت کے دن کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اس کو نہیں مانتا، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. اگر کوئی کہے نہیں بھائی میں جنت کو مانتا ہوں، دوزخ کو مانتا ہوں، قیامت کے دن کو تو بھی مانتا ہوں، لیکن جنات ہے نہیں مانتا، فرشتے ہیں یہ بات کو نہیں مانتا، تو لہٰذا وہ بھی کافر ہو جائے گا. کیونکہ جنات کا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، فرشتے ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. تو ہمیں قرآن کی ہر آیات پر ایمان رکھنا ضروری ہے. کچھ کو ماننا کچھ کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو اب کوئی شخص ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام میں جو قانون بنا ہے، جیسا کہ میں آپ کو دنیا کی مثال دے کے بتائی، اسلام میں جو قانون بنا ہے ان قانونوں میں اگر کوئی شخص، آپ دیکھیں ایک شخص ایمان تو لائے اور لانے کے بعد کسی ایک چیز کا انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرتے یا نماز کا انکار کرتے یا روزے کا انکار کرتے، سب کو کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو اس کو اسلام مرتد کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد ایک کافر ہوگا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد. اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے اور کچھ کرنے کے بعد اسلام کی ضروریات کی چیز میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے، کسی ایک چیز کا انکار کر دے، اس کو مرتد کہا گیا ہے. آپ دین کا قانون دیکھ لیں قرآن حدیث کا، شرابی کی سزا ہے اور زانی کی سزا ہے، لیکن جو اسلام قبول کر کر مرتد ہو جائے تو مرتد کو جائیں گے، ایک عالم جا کر سمجھائیں گے بھائی تو کیوں مرتد ہوا، تو وہ کہے گا مولانا میں تو ایمان تو لاتا ہوں اللہ پر رسول پر، لیکن میں جنت کو نہیں مانتا، مجھے اس کا یقین نہیں ہے. تو لہٰذا اگر وہ عالم دین اس کو سدھارے اور ایسے قرآن حدیث سے ثبوت پیش کرے کہ جنت ہے، غور سے سنیں باتوں کو. یہ مرتد بھی وہ تو رہے نا، مطلب جو غیر کا مذہب قبول کر لے رہے، یا تو پھر کسی ایک چیز کا انکار کر دے، اسلام کی کسی بنیادی ایک چیز کا انکار کرنے والا بھی مرتد ہو جاتا ہے. اسلام کی بنیاد کی ایک چیز کا انکار کرنے والا بھی مرتد ہو جاتا ہے. تو اب مرتد کو جا کر وہ عالم دین سمجھائے کہ ہاں بھائی، مثال کے طور پر ایک آدمی میں نماز تو پڑھتا ہوں، روزہ تو رکھوں گا، سارے عمل کروں گا، لیکن جنت کو نہیں مانتا، تو وہ مرتد ہو گیا. اب اس مرتد کو عالم جائیں گے، سمجھائیں گے، سمجھا کر کہیں گے دلائل دیں گے، ثبوت دیں گے قرآن حدیث سے. اگر وہ مرتد دلیلوں سے اس بات کو مان گیا تو وہ کلمہ پڑھ کر پھر اسلام میں آ جائے گا. بولے محبت سے سو، اس پر کوئی جرم نہیں ہو، اس کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اس بات کو مان لیا کہ ہاں جنت ہے، اس بات کو مان لیا. اب اس کو اس جرم کو اس کا معاف کر دیا جائے گا. لیکن اب غور سے، لیکن ایک شخص ہے کلمہ تو پڑھا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، جنت کو بھی مانتا ہے، دوزخ کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، قیامت کے دن کو بھی مانتا ہے، سب چیز کو مانے، لیکن اگر وہ شخص حضور کی شان میں گستاخی کر دے، سنیں میری بات کو، دلائل میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ قرآن رسول مجادلہ میں اللہ یہی فرماتا ہے اللہ اور رسول تم کو سب سے آگے رہنا چاہیے. اگر کوئی شخص کلمہ نماز سب پڑھے لیکن حضور کی شان میں گستاخی کرتے، حضور کی شان میں بیعدلی کرتے، تو یقین جانیے اس کا قانون کیا ہوگا؟ وہی قانون جو ایک دیش کا قانون جاسوس کو معاف نہیں کرتا، اپنے دیش کے خطار کو معاف نہیں کرتا، اسی طرح اسلامی قانون اور اسلامی شریعت بھی جو ہے گستاخ رسول کو معاف نہیں کرتے.
گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا جائے گا. سنیں آپ, نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارے ائمہ نے یہاں تک کہا کہ اگر گستاخ رسول توبہ بھی کر لے, مثال کے ضروری بات ہو, اس بات کو قاضی ایاز نے اپنی شفا شریف میں لکھا ہے. قاضی ایاز کون ہے؟ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. شفا فی حقوق المصطفیٰ کی کتاب ہے, قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ. ان کے بھانجے کہتے, قاضی ایاز کے بھانجے کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار خواب میں حضور کو دیکھا, اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام بھی ہے, اور کئی بڑے بڑے بزرگان دین ہیں. تو قاضی ایاز کے بھانجے کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ صحابہ سے, علماء سے, تو وہ بھانجے کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میرے ماموں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی حضور کی شان میں. اس کتاب کو شاید وہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, سرکار کی شان میں انہوں نے جو کتاب میں حدیثیں جمع فرمائی, قرآن کی آیتیں جمع فرمائی, جو اس کو شفا شریف کہتے ہیں. ان کے بھانجے کہتے ہیں میں نے خواب میں دل میں سوچ ہی رہا تھا, حضور چادر اوڑے ہوئے تھے, حضور چادر اوڑے تھے. جب میرے دل میں یہ بات چل رہی تھی, حضور نے اپنی چادر ہٹائی تو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ماموں کو دیکھا کہ حضور کے بغل میں, چادر کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں. قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خواب میں بھانجے کے حضور کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھانجے کو, ان کو میں اپنے بغل میں اس لیے بٹھاؤں کہ انہوں نے کتاب ہی اتنی پیاری لکھی ہے میرے لیے. نہیں وہ کتاب ایسی ہے, الحمدللہ مارکیٹ میں ملتی ہے, انٹرنیٹ پہ بھی آ جاتی ہے. میرے پاس بھی کتاب موجود ہے شفا شریف, یہ اپنے گھر میں رہنا ہے. علماء کہتے ہیں یہ کتاب جس گھر میں ہے, یہ کتاب جس گھر میں ہے, یوں سمجھو کہ حضور اس کے گھر میں ہے. اس کتاب میں بے شمار واقعات حضور کے قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی گئی ہے, صحیح حوالوں کے ساتھ, صحیح دلائل اور ثبوت کے ساتھ لکھی گئی ہے. تو یہ کتاب ایسی کہ حضور نے اس کتاب کو قبول فرمایا. اور ان کا انتقال, قاضی ایاز کا انتقال کب ہوا جانتے آپ؟ 544 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں گستاخ رسول کو مار دینا, قتل کرنا ہے, تو لوگ سمجھ رہے آج کے دور میں, ابھی کی بات کر رہا ہوں. ہاں انہوں رضوی دکھ رہے, بریلی والے, احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے, بھائی ہے بھی الحمدللہ, بالکل مانیں گے, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے گدی ایسی پلائی ہے, اعلیٰ حضرت نے عشق کا جام ہی ایسا پلایا ہے. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے, حضور کا عشق میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے, جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اس طرف اشارہ ہے, جب عاشق رسول دوزخ کے اوپر سے جائے گا تو دوزخ میں چلا کر کہے کہ جلدی جا, تیرے آنے سے میری دوزخ کی آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہے. تو جس کے دل میں عشق رسول کی آگ ہو, دوزخ بھی اس کے سامنے پہنچ جاتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ بریلی والے کہہ رہے ہیں, میس میڈیا میں رضوی صاحب, رضوی والے میں کہہ رہا ہے گستاخ رسول کو قتل کر دو, ارے بھائی چلو ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, لیکن یہ جو بزرگ ہے قاضی ایاز 544 ہجری کی وفات ہے. 544 ہجری یوں سمجھیے کہ غوث اعظم کا دور تھا اس وقت. 544 ہجری کیونکہ غوث پاک دنیا سے گئے 560 ہجری میں, 560 ہجری میں, یوں سمجھیے کہ غوث اعظم کی عمر 80 سال تھی, 80 سال کی عمر غوث پاک کی تھی. تب ان کا انتقال ہوا قاضی ایاز کا, جن کا مزار مکہ میں ہے. لہٰذا قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اب سنیے میں کیوں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اب سنیے آپ. قاضی ایاز نے اپنی کتاب شفا شریف میں حضرت امام مالک کا قول جمع کیا, عبداللہ بن زبیر کا قول جمع کیا, امام اعظم ابو حنیفہ کا قول جمع کیا, امام ابو یوسف کا قول اس کتاب میں جمع کیا. کیا کہا انہوں نے, سنیے آپ. قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ جو شخص گستاخی کرے, جو شخص حضور کی شان میں گستاخی کرے, غلط بات کہے, اگر وہ شخص بعد میں توبہ بھی کر لے تو ہمارا نہیں سارے علماء کا یہ فتویٰ ہے. قاضی ایاز یعنی 800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا گیا. اعلیٰ حضرت کا دور 100 سال پرانا, اعلیٰ حضرت کا دور 100 سال پرانا, قاضی ایاز کا دور 800 سال پرانا. یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا نہیں, 800 سال پہلے سے یہ فتویٰ آیا ہے. قاضی ایاز نے اپنی کتاب میں لکھا, آپ فرماتے ہیں جو حضور کا گستاخ ہو اور اس کی گستاخی پکڑے بھی جائے, اگر وہ توبہ بھی کر لے
کہ میں نے غلط بات کی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ بھی کر لے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں ہم سارے ائمہ پھر بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں گستاخ رسول کو توبہ کرنے کے بعد بھی قتل کیا جائے۔ گستاخ رسول کو توبہ کرنے کے بعد بھی قتل کیا، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آج سے 800 سال پہلے۔ میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں اگر کوئی دین کے بارے میں آپ کے بات کہے اور آپ کو سمجھائے اسلام میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو آپ اس سے یہ پوچھو، پہلا سوال کرو جناب یہ بتائیے کہ اسلام آ کر کتنے سال ہوا؟ بولے 1400 سال ہوا۔ اچھا 1400 سال ہوا، تم کہہ رہے ہو کہ اسلام میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ بدعت یہ شرک یہ بدعت۔ پہلے آپ یہ بتاؤ کہ اسلام آ کر 1400 سال ہوا تو اسلام کو آج تم سمجھے؟ آج کے دور میں اسلام کو تم اکیلے سمجھے؟ بولے نہیں، پھر کون؟ نہیں، ہمارے سے پہلے مسلمان بھی سمجھے، بڑے بڑے بزرگان گزرے 1400 سال سے، انہوں نے بھی اسلام کو سمجھا ہے، دین کو سمجھا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے۔ تو آپ اس کو کہو تیری بات مت کر، پچھلے اس بات کو کیا کہتے تھے وہ بتا، تیری بات کو ہم کیوں مانے؟ پچھلے لوگ جو 1400 سال سے مسلمان گزرے ہیں وہ لوگ بتا کہ عرس مناتے تھے یا نہیں مناتے تھے؟ وہ لوگ عرس بھی مناتے تھے، میلاد بھی مناتے تھے، 11ویں بھی مناتے تھے، وہ لوگ فاتحہ بھی کرتے تھے۔ لہٰذا آج کے لیٹسٹ مولویوں کو دیکھ کر دین مت سمجھو، پچھلوں کو دیکھ کر دین سمجھو، پچھلوں کو دیکھ کر ایمان کو سمجھو۔ اب غور کرے، میں آپ کو بتا دیکھیے یہ فتویٰ آج کا نہیں، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے 800 سال پہلے قاضی ایاز نے اس فتوے کو جمع کیا اپنی کتاب میں، آج بھی ہے۔ تو لہٰذا گستاخ رسول جس طرح دیش کے غدار کو کوئی بھی ملک معاف نہیں کرتا، اس کو سزا دی جاتی ہے، اسی طرح گستاخ رسول کی معافی اسلام میں نہیں ہے۔ اگر وہ گستاخ رسول جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی گستاخی کرے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، یہ تو ہے ہی غیر مسلم، ہے نا۔ پھر ہمارا ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے بھی یہ غلط ہے جو بول رہی ہے، کیونکہ قانون کے حساب سے کسی مذہب کو برا بولنا نہیں۔ انڈیا لا جو امبیڈکر صاحب نے بنایا ہے، میں یہ انٹرنیٹ پہ بار بار یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ صرف FIR نہ بک کریں، آپ اس کے خلاف سخت کارروائی کریں، اس کے خلاف میں جو کسی بھی مذہب کو بولے گا ہم اس کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمارا اسلام سب کے عزت کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن کسی کو برا کہنے کا اجازت نہ اسلام دیتا ہے نہ دین۔ لیکن میں ان کی تو جواب دوں گا، میں ان لوگ کو آپ جواب دے رہا ہوں جو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر یہ کہہ رہے ہیں معاف کر دو، معاف کرنا بھی اللہ رسول کو پسند ہے۔ ارے بھائی معاف کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے یہ تم نہیں بول سکتے، یہ اللہ رسول نے ہمیں بتا دیا ہے، کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ تم کون ہو بولنے والے؟ 1400 سال سے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے، سارے علماء کہتے ہیں گستاخ رسول کو توبہ کرنے کے بعد بھی قتل کیا جائے گا۔ پھر تم کون ہو جو کہہ رہے ہو معاف کر دو، سر پہ چہرے پہ داڑھی سر پہ ٹوپی پہن کر آ رہے ہو میڈیا پر؟ تم اسی گندی سیاست کے ایک مہرے ہو جو لوگوں کو بہکانا چاہتے ہو، اور نوجوان بچے سمجھ رہے ہیں ہاں بھائی حضور بھی معاف کر دیتے تھے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے حضور معاف کرتے تھے، بولے محبت سب سے زیادہ حضور معاف کرتے تھے، عفو یعنی معاف کرنا حضور کی عادت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک نہیں کئی واقعات ہیں، لیکن جہاں معاف کرنے کی عادت تھی وہاں دشمنوں کو مارنے کی بھی عادت تھی۔ میں نے کہا یہ دو رخ سے حضور کو سمجھا جائے، صرف ایک رخ بتانا کہ حضور معاف کر دیتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حضور نے کس کس کو معاف کیا، کیوں معاف کیا اور کیسے معاف کیا۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں حضور کس کو معاف نہیں کیا اور کیسے ان کو قتل کرا۔ میں یہ بھی دو چیزیں آپ کو سامنے رکھتا ہوں، اسی کو جمال مصطفیٰ اور جلال مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب تک میں آپ کو سمجھا رہا تھا لاؤ قانون کیوں ضرورت ہے، دین کیوں ضرورت ہے، پھر کون سے جرم کی کیا سزا ہے۔ یہ سزا نہ رکھی جائے تو جرم کو کنٹرول کیسے کیا جائے، جرم کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ تو ہر جرم کی ایک ایک سزا ہے، لیکن جیسا دیش کی غداری معاف نہیں ہے اسی طرح حضور کی گستاخی معاف، حضور کی گستاخی معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اب یہ کہنا میڈیا میں آ کر نہیں حضور معاف کر دیتے تھے، چل ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں حضور جمال مصطفیٰ، اب میں آپ کو حضور کے معاف کرنے کے کچھ واقعات آپ کو بتاتا ہوں، کس طرح میرے آقا نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف فرمایا۔ اب حضور جن جن کو معاف فرمایا ہے اور وہ معاف کیوں کیا میں آپ کو وہی بتاتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلے حضرت ابو سفیان آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو سفیان کون ہے؟ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے
حضور کے بہت خطرناک دشمن تھے، اتنے خطرناک دشمن کہ جنگ بدر میں انہی نے بہکا کر مسلمانوں سے لڑایا تھا۔ پھر جنگ بدر میں مسلمانوں سے دشمن ہارے تو یہ واپس جا کر یہی ابو سفیان پھر واپس گئے مکہ میں، پھر نوجوانوں کو جمع کیا، 3000 روپے اس دور کے سونے کے سکے جمع کیے اور جمع کر کر میٹنگ کر کر پھر دوسرا حملہ جنگ احد میں کیا۔ احد کا معاملہ اور اسی احد میں جو ہے کئی اکابر صحابہ جس میں حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، یعنی مسلمانوں کو نقصان۔ ابو سفیان دشمن تھے تو جنگ بدر میں لڑا، پھر جنگ احد میں لڑا، پھر وہاں پر بھی دشمن ہارے، پھر واپس آئے، پھر بھی خاموش نہ رہے۔ جب حضور مدینے سے ہجرت کر مکہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، یہی ابو سفیان نے لوگوں کو بھٹکا کر حضور کا راستہ روکا جدہ کی طرف، اور حدیبیہ کے میدان میں حضور کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا، یعنی اتنا تنگ کیا کہ کئی بار مسلمانوں سے لڑے، جنگیں کی، بدر کا واقعہ ہوا، احد کا واقعہ ہوا انہی کی وجہ سے، ابو سفیان کی وجہ سے، اور جو ہے خندق کا، یہاں تک کہ حضور کو عمرہ کرنے سے روکا گیا، اور یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے واپس چلے گئے، یہی ابو سفیان پھر بھی خاموش نہیں رہے۔ کئی بار ہارنے کے باوجود بھی مدینے کے آس پاس کچھ یہودی قبیلے رہتے تھے، ان یہودیوں کو ابو سفیان نے اپنے سے دوستی کر لی، اور دوستی کر کر یہودیوں سے مل کر خندق کا معاملہ ہوا، جنگ خندق میں پھر حضور کے مدینے پر حملہ کیا گیا۔ اتنے بار حملے کے ان کی وجہ سے، ابو سفیان کی وجہ سے، لیکن یہی ابو سفیان جب حضور نے مکہ فتح کیا، بولنا سبحان اللہ، یہ حضور نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد یہ مکے کے سردار تھے ابو سفیان، مکے کے سردار تھے ابو سفیان، جب مکہ فتح کیا تو حضور نے مکے میں داخل ہو کر اعلان کیا، جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے ہم سے، جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے ہم سے، اگر وہ ابو سفیان کے گھر میں بھی چلے جائے تو میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ ارے بھائی، جو دشمن تھا حضور کا، حضور کہا اس کے گھر میں جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب مکہ فتح ہوا، حضرت بلال کو کعبے پہ چڑھا کر حضور نے عزا دلوائی۔ کچھ دشمن، کچھ کافر جو ہے دور بیٹھ کر ابو سفیان کے ساتھ بیٹھے تھے، کعبہ بیچ میں، وہاں سے سمجھے کچھ دور پر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں دو لوگ کہہ رہے تھے یار کیسا دور آ گیا ہے، مکہ ان کے ہاتھ میں چلے گیا۔ کعبے کی چھت پر محمد رسول اللہ نے ایک حبشی بلال کو جو ہے حبشی کو کعبے کے اوپر چڑھا دیا ہے، افسوس کر رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا خاموش رہو، یہ نبی کو سب معلوم ہو جاتا ہے۔ تو وہ دونوں کہنے لگے، ابو سفیان اتنی دور بیٹھے ہوئے، وہ کعبے کے پاس کھڑے ہوئے، ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ لہٰذا ابو سفیان ہاتھ میں پتھر لے کے کہتے تھے یہ پتھر بھی ان کو بتا دیں گے، تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہ آپس میں ابو سفیان کو سمجھا رہے تھے۔ حضور اتنی دور سے لوگوں کو چیرتے ہوئے ان کے قریب آئے، اور ان کے قریب آ کر حضور نے کہا تم نے ابھی یہ کہا؟ وہ حیران ہو گئے، کہا ہم تو آپس میں دور گیٹ کے پاس، مثال دے رہا ہوں، دو آدمی کونے میں کچھ گھس گھس کان میں بک رہے ہو، یہاں پہ ڈر ہو کیا مت؟ حضور اتنی دور تھے، قریب گئے کے، اور ان دونوں کو پکڑا تم نے ابھی یہ بات کہا؟ وہ دونوں حیران ہو گئے، حیران ہو کر لگے آپ کیسے پتہ چلا ہم دونوں یہاں اتنی دور، آپ سے اتنی دور ہٹ کر آپس میں بات کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا ہے، میرے رب نے مجھے بتایا ہے۔ تو ان دونوں نے کلمہ پڑھ کر کہا جو رب اتنی بات بھی آپ سے نہیں چھپاتا، واقعی آپ کا دین سچا، آپ کا مذہب سچا ہے۔ اسی بات کو دیکھ کر ابو سفیان بھی ایمان لا لیے۔ ابو سفیان آپ دیکھیں ان کی دشمنی کتنی خطرناک تھی حضور کے ساتھ، لیکن جب ابو سفیان ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کہ حضور مجھے معاف فرما دیں، میں نے بہت تنگ کیا آپ کو، سرکار نے فرمایا دیکھو ابو سفیان جو کلمہ پڑھتا ہے نا، تو کلمہ پڑھتے اللہ اس کی سارے پچھلے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں نے تمہیں معاف فرما دیا، یہ میرے آقا کے اخلاق تھی، معاف فرما دیا۔ یہاں تک کہ ابو سفیان پھر حضور دین کی اتنی خدمت ابو سفیان نے کی، یہاں تک کہ طائف کے میدان میں جب دشمنوں سے لڑائی ہو رہی تھی، یہی ابو سفیان کی جو ہے نا دشمنوں سے لڑتے لڑتے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے ابو سفیان کی آنکھ میں تیر چبھی اور آپ کی ایک آنکھ ہی پھوٹ گئی۔ تو حضور نے فرمایا تھا اے ابو سفیان ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں آنکھ عطا فرمائے گا۔ یہ ابو سفیان ایمان لائے، پھر دین کی خدمت کی۔ طائف میں آپ جنگ میں گئے، یہاں تک کہ ملک کے شام میں آپ نے کئی جگہوں میں شرکت کی۔ ابو سفیان نے ملک کے شام میں جا کر کئی جہاد میں آپ نے شرکت کی، اور آپ کی دوسری آنکھ بھی اسی جنگ میں پھوٹ گئی تھی۔ لہٰذا ابو سفیان پہلے تو ایسے تھے، لیکن جب حضور نے معاف فرما دیا، جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے، پھر انہوں نے دین کی ایسی خدمت کر کر بتائی۔
یہ میرے آقا معاف کرے اپنے اخلاق. میں نے کہا نا اپنے ساتھ والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو. تو حضور کے اخلاق ہی ایسے تھے, وہ اخلاق کو دیکھ کر دشمن بھی بگڑ جاتا تھا, وہ فوراً اسلام قبول کر لیا ابو سفیان. اسی طرح خالد بن ولید کو آپ دیکھیں. کون ہے خالد بن ولید؟ ولید بن مغیرہ کے یہ بیٹے تھے. ولید بن مغیرہ کون ہے جانتے ہیں؟ ولید بن مغیرہ نام یاد رکھیے, یہ نام ولید بن مغیرہ. یہ ولید بن مغیرہ اتنا بڑا بدبخت تھا, اس لیے ایک مرتبہ رحمت القنین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کو آ کر کہا تھا کہ آپ مجنون ہیں, معاذ اللہ آپ مجنون ہیں, یہ کہنا تھا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری. ولید بن مغیرہ کو بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری. اللہ فرماتا ہے نون, سورہ قلم کی آیت اتاری, نون محبوب قلم کی قسم تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے. مجنون سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مجنون عربی میں مجنون دیوانے کو کہتے ہیں. معاذ اللہ ولید بن مغیرہ نے حضور کو کہا تھا آپ مجنون ہیں, اتنا کہنا تھا. اللہ نے قرآن میں آیت اتاری اور فرمایا محبوب اب پہلے حضور کی تعریف کی. کیا کہا اللہ پاک نے؟ سورہ قلم اٹھا کر دیکھا, شروع کیا آیت ہے, سورہ قلم کی پہلی آیت آپ پڑھ کر دیکھیں. اللہ کہتا محبوب تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے, بلکہ اللہ فرماتا انک علی خلق عظیم, تجھے تو اللہ نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے, تیرے پیارے اخلاق ہے. اور پھر اللہ فرماتا محبوب تیرا تو بے شمار اجر ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. پہلے حضور کی تعریف کی, بعد میں اسی قرآن کی آیتوں میں آگے چل کر جو حضور کو مجنون کا گستاخی کرا کرا, اب اس کے خلاف اللہ قرآن میں 10 باتیں ظاہر فرمائیں. کتنی باتیں؟ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے خلاف لکھا. اللہ پاک فرماتا محبوب جو تجھے پاگل کرتا ہے, معاذ اللہ مجنون کرتا ہے, وہ خود مجنون ہے. پہلا ایپ نکالا, وہ مجنون ہے, وہ کافر ہے. دوسرا ایپ کا وہ جو ہے آپس میں لڑانے والا ہے. تیسرا ایپ کا وہ چغل خور ہے. چوتھا ایپ ہے وہ غیبت کرنے والا ہے. 6واں 7واں 8واں شرابی ہے, لٹیرا ہے. یہ 9 ایپ لکھا کر 10واں ایپ اللہ پاک نے قرآن میں آیت اتاری. سورہ قلم کی 12ویں آیت پڑھ کر دیکھیں آپ. اللہ نے فرمایا محبوب یہ زنیم ہے. زمین کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اللہ فرما یہ ایپ اللہ بیان کر رہا ہے. یہ ایپ کون بیان کر رہا ہے؟ 10 ایپ ولید بن مغیرہ کے اللہ نے قرآن میں بیان کیا, صرف اس لیے کہ ولید بن مغیرہ نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی. اس گستاخی پہ اللہ نے اس کے ایپ بیان کیے 10 میں سے 9 کو تو ولید بن مغیرہ کہتا تھا ہاں میرے اندر یہ خرابی ہے میں جانتا ہوں. میرے بھائی آپ کے اندر کیا خرابی آپ خود تو جانتے ہیں نا. 9 کو تو وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر یہ خرابی تھی. 10واں ایپ ایسا تھا کہ وہ ایپ صرف ماں جانتی تھی, اس کا اور کوئی نہیں. وہ 10واں ایپ کیا تھا جس کو اللہ پاک اللہ نے بیان کیا. کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہو. آپ سورہ قلم پڑھ کر دیکھیں, شروع کی ابتدائی آیت نمبر 13 پڑھ کر دیکھیں. لوگ کہتے ہیں رضوی علماء فتویٰ دے دیتے ہیں, شدت اختیار کرتے ہیں. میں نے کہا آپ یہاں اللہ پر کیا فتویٰ لگاؤ گے کہ گستاخ رسول کے عیب کو اللہ بیان کر رہا ہے. گستاخ رسول کے عیبوں کو اللہ ظاہر کر رہا ہے. تو وہابیوں بدعقیدوں کے عیب کو ہم اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے, اور گستاخوں کا عیب بتانا یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. اب دیکھیں جو کٹ مولوی آج کل بہت ہو گئے, وہابی بدعقیدوں سے زیادہ میں نے آپ جانتے پلپلوں سے بڑی پریشانی ہو گئی ہمیں. پلپلے لوگ جو تھالی کے بیگن ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر, اور وہ اپنے آپ کو صوفی بھی کہتے ہیں, بزرگ بھی کہتے ہیں, ولی بھی کہتے ہیں. وہ ہم درویش لوگ کسی کو برا سب کو لے کر چل رہا ہے. یہ بول بول کر بچوں کا ذہن تم خراب کر دیے. یہ بول بول کر تمہارا جو ہے نا تم جو قرآن حدیث کے خلاف بک رہے ہو, ارے گستاخوں کے خلاف جلال دکھانا یہ اللہ کی سنت ہے. 10واں ایپ جانتے کیا کہا اللہ پاک نے؟ زنیم کا. زنیم یعنی محبوب یہ اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں, یعنی اس کا باپ یہ حرام زادہ, یہ اس کی اصل میں خطا ہے. اللہ نے فرما ترجمہ کیا اس کی اصل میں خطا ہے. یہ سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا ولید بن مغیرہ, اور جا کر ان کی ماں کی گردن پہ تلوار رکھا اور رکھ کر کہا کہ سن ابھی محمد رسول اللہ پر یہ آیت اتری ہے. انہوں نے اس آیت ان کے رب نے مجھے 10 خرابیاں میرے بیان کیے. 10 میں سے 9 کو تو میں جانتا ہوں, 10واں تو بولی وہ میں نہیں جانتا. بولے کیا؟ بولے اس نے ان کے رب نے کہا میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں, میرا باپ کوئی اور ہے. تو ماں کہتی ہے ہاں وہ سچ کہہ رہے,
کیوں؟ کیونکہ تیرا باپ نامرد تھا، تیری پراپرٹی زیادہ تھی، تو میں نے ایک جو ہے کسان کے ساتھ منہ کالا کر کے تجھے پیدا کیا ہے تاکہ پراپرٹی تیرے باپ کی ہمارے پاس رہے، اس لیے تجھے پیدا کیا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ نبی کا گستاخ وہی ہوتا ہے جس کے باپ ناجائز ہوتے ہیں، اور ناجائز باپ کی ناجائز اولاد ہی اس نبی پر گستاخی کرتی ہے، جس نبی کو دشمن بھی کہتے تھے صادق الامین ہے۔ مولانا محمد سے بات اللہ، لہذا وہابی ہو بدعقیدہ ہو، یقیناً ان کے باپ میں نقصہ ہے، باپ کے بیٹے ہوتے۔ ہم معاشق رسول ہے، اس بات کا ثبوت یہی ہے کہ ہم اپنے باپ کے حلالی اولاد ہیں، کیونکہ جو حلالی اولاد ہے وہ عاشق بنے گا، اور جو حرامی اور ناجائز اولاد ہے وہ گستاخیاں کرے گا، چاہے وہ کوئی ہو۔ آپ دیکھیں ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے خالد بن ولید، خالد بن ولید یہ بھی اسلام پہ قبول نہیں کرے تھے، کئی بار دشمنوں کے ساتھ دیا، دشمنوں کے ساتھ لڑے، مسلمانوں سے لڑے، یہاں تک کہ احد کے میدان میں جب دشمن ہار کے بھاگ رہے تھے، کافروں کے ساتھ آئے تھے حضرت خالد بن ولید، لیکن جب بھاگ رہے تھے یہی خالد بن ولید نے پیچھے سے وار کر کر حضرت جبیر کو رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، کئی صحابہ کو شہید کیا تھا احد کے میدان میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بعد میں ان کو حقیقت پتہ چلی، جب دین سمجھ میں آیا، حضور کے اخلاق پتہ چلے، تو یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچ کر کہا یا رسول اللہ اب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کہ یا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا جو میں نے غلطیاں کی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں اے ولید، جو اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے۔ اب پڑھ کر دیکھیں خالد، میں آپ کو بتا رہا ہوں خالد بن ولید کے بارے میں اگر آپ پڑھنا ہے نا، ملک شام میں ایک علاقہ ہے قدسیہ، آج بھی ابھی عراق ہے، ایران کے حصے میں آتا ہے قدسیہ، وہاں کے بارے میں آپ پڑھے۔ خالد بن ولید جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، سیف اللہ، یعنی جانتے ہیں آپ خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، سیف اللہ کا کو لقب ملا ہے۔ کون ہے خالد بن ولید؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے تو بہت نقصان پہنچا ہے، لیکن جب اسلام قبول کیا یہی خالد بن ولید نے 1,00,000 کافروں سے اکیلے جا کر لڑے۔ آپ بھی سو نہیں رہے ہیں، میں بھی سو نہیں رہا ہوں، آپ بھی جاگ رہے ہیں، میں بھی جاگ رہا ہوں، ہاں میں جاگتے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ ہے ہمارے صحابہ جنہوں نے ایک آدمی خالد بن ولید 1,00,000 سے لڑے۔ فلموں میں سنا ہے، ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ ایک ہیرو 20 کو مار رہا، وہ تو معلوم ہے وہ کتنا ایکٹنگ کرتا ہے، آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے، لیکن اصل ہیرو یہ ہے۔ صحابہ کو پڑھو تو جذبہ آئے گا اللہ رسول سے محبت کا، جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت جم جائے، نقش کر جائے نا، پھر وہ حالات کو دیکھ کر کبھی نہیں گھبراتا، حالات کو دیکھ کر کبھی نہیں گھبراتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیف اللہ کا لقب ملا، جنگ موتا، ابھی موتا کا جو لفظ ہے جنگ موتا یہ جارڈن میں ہے، ابھی سے اگر آپ جا کے گوگل پہ سرچ جارڈن، وہاں پر 3 صحابہ کی مزار ملے گی، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار جو مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 صحابہ کے، یہ 3 صحابہ جب گئے تھے رومیوں سے لڑنے کے لیے، حضور مدینے میں تھے، جارڈن وہاں سے کئی کلومیٹر دور ہے، جب مدینے میں تھے تو صحابہ نے کہنے لگے یا رسول اللہ جو ہمارے ساتھی جارڈن میں گئے لڑنے کے لیے جنگ موتا میں، ان کا حال کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا بیٹھو میں بتاتا ہوں۔ کہاں مدینہ، کہاں ہزاروں میل دور جنگ ہو رہی ہے، حضور کہہ رہے دیکھو اب جھنڈا، اسلامی جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں، پھر سرکار فرماتے ہاں دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا، اب جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں، مولا علی کے، پھر فرماتے حضور اب اللہ نے وہ بھی شہید ہو گئے، پھر سرکار نے فرمایا اب جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے، پھر حضور نے فرمایا اب وہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا۔ حضور مدینے میں رہ کر غیب کی خبریں دے رہے تھے اور جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ خالد بن ولید بھائی اسلامی سپہ سالار کا رہنا جنگ کے دوران ضروری ہوتا ہے، سپہ سالار کو دیکھ کر جو ہے ساری فوج لڑتی ہے، اگر سپہ سالار ہی مر جائے، بعد جنگ میں جو رہنے والا بڑا ہیڈ ہی مر جائے، سارے فوج کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ تو اسلامی جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ سپہ سالار تھا، جس میں جعفر طیار شہید ہوئے،
عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، زید بن حارثہ شہید ہوئے، یہ تینوں کے مزار جارڈن میں ہے۔ پھر آپ خالد بن ولید آگے بڑھے، یہی اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن اب ان کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ کیسے ہوا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ہاتھ میں جھنڈا لیا اور لے کر جو ہے دشمنوں کو ایسے پھیرا کہ جو دشمن پیٹ دکھا کر بھاگنے لگے۔ سرکار مدینے میں رہ کر کہتے تھے اب جھنڈا اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو دیا ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا خالد کا لقب آج سے سیف اللہ کی تلوار ہے۔ خالد بن ولید پہلے دشمنان اسلام تھے، لیکن حضور میں آپ کو بتا دوں دشمنی معاف ہو سکتی ہے۔ حضور نے دشمنوں کو معاف کیا، گستاخوں کو معاف نہیں کیا۔ یہ چیزیں ہیں، میں آپ بٹھاؤ بچوں، دشمنوں کو حضور نے معاف فرمایا اور ان دشمنوں نے، اچھا وہ دشمن کیسے دشمن تھے؟ جو ان کے بڑوں کو بھٹکا دیے تھے، کسی کی کٹ پتلی بن کر ناچ رہے تھے میدان میں، ان کو پتہ نہیں تھا حق کیا ہے صحیح کیا ہے، بس ان کے بڑے ان کے زبان اور ذہن میں کو خراب کیا تھا، لیکن جب ان کو صحیح اور غلط کا پتہ چلا وہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں حضور کا سب سے بڑا دشمن مکے میں تھا۔ دو واقعہ سنا، تیسری بات آپ سنیں، جس کو یہاں میں ابھی جمال مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، حضور کا جمال ہی بتا رہا ہوں، ابھی جلال بتایا نہیں، ابھی بتاتا ہوں حدیثوں سے انشاءاللہ کہ حضور کا جلال کیسے تھا۔ آپ دیکھیں جمال دو کو معاف کیا، ایک اور حضور کا سب سے خطرناک دشمن تھا ابو جہل جو مر گیا نا، ابو جہل حضور کا سب سے خطرناک دشمن مکہ میں جو بدر میں مرا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اتنے بڑے خطرناک دشمن کا بیٹا تھا اکرمہ۔ یہ اکرمہ احد میں اور کئی جگہوں میں حضور کے خلاف لڑا ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑا ہے، اسلام کو نقصان بہت پہنچایا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا حضور نے مکے کو فتح کیا۔ کیوں فتح کیا مکے کو؟ حضور نے جہاں معاف کرنا وہ معاف بھی کیا، اور جہاں ظلم کو مٹانا ہے تو پھر تلوار ہاتھ میں بھی لیا۔ بولے محبت سے سنا، یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھنا ہوگا، کہاں معاف کرنا ہے اور کہاں معاف نہیں کرنا ہے۔ ظلم کو مٹانے کے لیے، غلط کو مٹانے کے لیے کبھی ہاتھ میں تلوار لینا پڑتا ہے۔ لہذا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ جب فتح کیا نا تو حضرت اکرمہ ابھی مسلمان نہیں ہوتے، وہ تو ڈر گئے، بولے اب تو حضور مجھے معاف نہیں کریں گے، میں نے تو کئی جگہوں میں ان کا نقصان پہنچایا ہے۔ اکرمہ بھاگ گئے، مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اکرمہ کی بیوی حضور کے پاس آئی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ہسبینڈ میرے شوہر کو بھی امان دے دیں۔ سرکار نے فرمایا جا میں نے دے دیا۔ بولا نا سبحان اللہ، جا میں نے دے دیا۔ حضرت اکرمہ کی بیوی اکرمہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچی اور پہنچ کر جا کر ان کو خوشخبری سنائی، اے اکرمہ حضور نے تجھے اپنی امان دے دی ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میرے غلطیاں میرے جرم تو ایسے تھے میں معافی کے لائق ہی نہیں تھا، لیکن باہر مدینے والے آقا، میرے آقا کے جمال مصطفیٰ کو دیکھو۔ اکرمہ مکہ آئے اور حضور کے سامنے ٹھہر گیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا، واقعی مجھے امان دے دی، جبکہ آپ جانتے کہ میں کیسا ہوں، میں نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، آپ نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ حضور نے فرمایا اکرمہ ہاں میں جانتا ہوں تو کون ہے، لیکن میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ رحمت کونین کی اخلاق اور مزاج کو دیکھ کر حضرت اکرمہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بولے محبت سے سوال، یہ جمال مصطفیٰ آپ کو بتا رہا ہوں، میرے آقا کسا معاف کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھ کر پھر آخری سانس تک اسلام کی خدمت کی، آخری سانس تک اسلام کی خدمت کی۔ یہ میرا آقا کا جمال مصطفیٰ، معاف کرتے تھے بڑے سے بڑے مجرموں کو، لیکن کس کو؟ ایسے مجرموں کو جو غلط اپنے باپ دادا یا بڑوں کے کہنے پر حق کو حق نہیں سمجھا ہوتے نا، اماں بول دی تو بس اماں بول دی ختم، وہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ بس وہ بعد میں افسوس ہوتا ہے نے کرا، اماں کے کہنے پر آ گیا، بابا کے کہنے پر بیوی کو مار دیا، اماں کے کہنے پر مار دیا۔ تو لہٰذا تحقیق کرو پہلے اس سے، کیونکہ اسلام آپ کو کہنے پر عمل نہیں کرنا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، حق پر عمل کرنا ہے، سچائی پر عمل کرنا ہوتا ہے، حق بات کو سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بڑوں نے ان کو حق صحیح بتایا نہیں تھا، لیکن ان کو جب حق سمجھ میں آیا یہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ آپ جانتے ہیں وحشی، ایک کا نام تھا حضرت وحشی،
وا سے حاشی وحشی، یہ ہندا کے غلام تھے۔ ہندا ابو سفیان کی بیوی ہے۔ ہندا اور وحشی دو، اب دیکھیں جب جنگ احد ہوا تو ہندا نے وحشی کو بلا کر کہا تھا اپنے اس غلام کو، اگر تو امیر حمزہ کو قتل کرے گا منہ مانگا میں تجھے انعام دوں گی۔ وحشی کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے مان لیا اس شرط کو۔ گیا احد میں ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر تھا، امیر حمزہ پر نظر جمائے ہوئے، حضور کے چاچا امیر حمزہ پر نظر جمائے پہاڑ کے پیچھے چھپ کر تھا۔ اچانک میرے سامنے سے امیر حمزہ جا رہے تھے، میں نے پیچھے سے وار کیا، انہوں نے میرے وار کو دیکھ کر مجھے مارنا چاہا، لیکن وہ گڑھے میں ان کا پیر گرا، وہ گر گئے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور قتل ہی نہیں کیا، قتل کرنے کے بعد وحشی نے سینے کو چیرا اور کلیجہ نکالا، اور ہندا کے پاس جا کر کہا دیکھ میں نے تیرے دشمن کو قتل بھی کیا، سینہ بھی چیرا، کلیجہ بھی نکال کر لایا ہو۔ حضرت ہندا نے کلیجہ چاوا اور تھوک دیا اور فرما وحشی سے، وحشی چل میرے دشمن کی لاش دکھا دے۔ اب وہ پہنچا، وہاں لاش میدان میں گری ہوئی تھی۔ ہندا نے ناک کاٹا، کان کاٹے، ہونٹ بھی کاٹ دیے۔ اتنا خطرناک جسم مبارک کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ سرکار نے فرمایا تھا جہاں بھی ہندا اور وحشی دکھے وہاں قتل کر دو، لیکن یہی ہندا نے اسلام قبول کیا، یہی وحشی نے اسلام قبول کیا، دونوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام یاد رکھے، حضور چاہتے تو اپنی ذات کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھایا، تم نے میرے بھائی کو مارا، چاچا کو مارا، بیٹی کو نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کے دشمن تھے، اور حضور نے انہی سے بدلہ لیا جو اللہ کے دشمن تھے، اور انہیں معاف فرما دیا جو اپنے دشمن تھے، انہیں معاف کروا دیا۔ اب وحشی نے جب اسلام قبول کیا، حضور نے اس کو اسلام قبول کرنا ہے، وہ گیٹے سر کے تھے، ذرا کالے تھے، گیٹے سر کے تھے، بہت ہوشیار تھے، وہ اسلام جب قبول کرے طائف میں گئے تھے، طائف سے وہ مدینہ آئے، اور مدینہ آ کر حضور سے حضور مجھے معاف کر دو، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں نے معاف فرمایا۔ ارے بھائی چاچا کو قتل کیا تھا، کلیجہ نکالا تھا، چبایا تھا، کہ میں نے معاف کر دیا۔ یہ جمال مصطفیٰ ہے میرے آقا کا، میرے آقا کے اس میں اخلاق ہے، واقعی ہے، لیکن کس کو معاف کیا کسی کو نہیں کیا۔ پہلے میں آپ کو کچھ چند باتیں معاف والے بتا رہا ہوں، میں آپ کو جمال مصطفیٰ کا جلا بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب غور کرے، حضرت وحشی اسلام قبول کر لیے، کرنے کے بعد سچے مسلمان ثابت ہوئے، سچے مسلمان ثابت ہوئے۔ جب حضور بردہ فرمایا، ابو بکر صدیق کے دور آیا، ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمہ بن کذاب نے اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کیا۔ ابو بکر صدیق نے کئی مسلمان فوج کو اسے لڑنے کے لیے بھیجا تھا، جس میں وحشی بھی گئے تھے، اور وحشی کہتے ہیں میں نے حضور کس سے دشمنی تھی تو ان کے چاچا کا قتل کیا تھا، آج سب سے بڑے غدار کو میں قتل کروں گا۔ یہی وحشی نے مسلمہ بن کذاب کو اسی چالاکی کے ساتھ قتل کیا جس چالاکی کے سے امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، اور انہوں نے وحشی نے کہا تھا میں نے اسلام کے بہت بڑی شخصیت کو قتل کیا تھا، آج اسلام کے بہت بڑے خطرناک غدار کو قتل کر کر میں اس کا بدلہ لے رہا ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے ذریعے سے تو اتنے بڑے غدار اور کمینے کو قتل کروایا ہے۔ یعنی وحشی بعد میں اسلام کو اتنا فائدہ پہنچا، ہندا بعد میں مسلمان ہوئی تو آخری دم تک مسلمان رہی۔ مجھے بتائیے یہاں تک ہے صحب، حضرت صحب جانتے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت صحب، یہ صحب وہ ہے جنہوں نے جب حضور مدینے میں آ گئے تھے تو حضور کی بیٹی مکے میں تھی، تو حضور نے اپنے کچھ صحابہ کو بھجوایا اور اپنی بیٹی کو لانے کے کہا۔ سیدہ زینب حضور کی بڑی بیٹی، توجہ کرے کون آ رہا بیٹھ رہا سب نظر آ رہا، میری طرف دیکھے، اور ایسے گردن پھیلا کر مت آئے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے، ایسا منع ہے جمعے کے دن آنا۔ حضور کی بیٹی سیدہ زینب بڑی بیٹی حضور کی، یہ مکہ میں تھی، تو مدینہ میں حضور آ گئے تھے، ہجرت کر اللہ کا حکم تھا، مدینہ آ گئے تھے۔ حضور نے چند صحابہ کو بھیجا بات کر کر کے جاؤ میری بیٹی کو لے کر آؤ۔ وہ گئے بات کر کر، آپ کی بیٹی جو اس وقت پیٹ سے بھی تھی، حمل سے بھی تھی، اونٹ پر بٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت صحب ان کو معلوم، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو معلوم ہوا، انہوں نے راستے میں آپ کا راستہ روکا اور آپ کی بیٹی حضور کی مقدس بیٹے پر جو ہے بہلا چلایا، آپ پیٹ سے بھی تھی، آپ جو اونٹ سے نیچے گری پیٹ کے بل، حاملہ اور اگر پیٹ کے بل اونٹ سے نیچے گری تو اندازہ کریں تکلیف کتنی ہوئی ہوگی۔ حضور کی مقدس بیٹی کو جب پیٹ کے بل گری، پیٹ کا بچہ بھی ضائع ہوا، اور اسی درد میں چند دنوں میں سیدہ زینب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی قتل ہو گئی۔ لیکن حضرت صہیب بعد میں جب مکہ فتح ہوا
یہ ڈرتے ڈراتے حضور کی بارگاہ میں آئے. آقا یا رسول اللہ میرے ہاتھ سے تیرا بڑا حادثہ ہوا تھا لیکن میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, ایمان لانا چاہتا ہوں. آقا مجھے بتائیے آپ معاف کریں, آپ معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب تو جانتا نہیں جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جمال مصطفیٰ دیکھو میرے آقا کے خلاف. آپ اپنے بیٹی کے دشمن کو معاف کرو گے, باپ کے دشمن کو معاف کرو گے, ماں کے دشمن کو نہیں. ارے بھائی جو آپ کے ماں باپ کو گالی دے آپ اس کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, لیکن میرے آقا کے اخلاق ہے, واقعی اخلاق ہے. جمال مصطفیٰ دیکھے کہ بیٹی کے قاتل کو معاف بھی فرمایا, سینے سے بھی لگا سینے, کیونکہ اسلام صرف ماں اپنی ذاتی دشمنی کے لیے حضور نے تلوار نہیں اٹھائی, اللہ کی رضا کے لیے اٹھائی تھی. ادھر آ رہے ہیں موزن صاحب, ابھی آنے دیجیے. اللہ کی رضا کے لیے اٹھائی تھی. آپ توجہ کریں, یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضور کا جمال مصطفیٰ. وقت ختم ہے, صرف 5 منٹ مجھے ٹائم دیے, بات ختم کر رہا ہوں. بیٹا سیدھا بیٹھو, ٹھیک ہے, لیکن مت بیٹھو, بات ختم کر رہا ہوں. جمال مصطفیٰ یہاں تک, اور ان باتوں کو سنا کر یہ کہنا کہ دیکھو حضور بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر دیتے تھے. میں نے کہا بالکل معاف کرتے تھے, لیکن میں نے کہا یہ حضور کی زندگی کا ایک رخ ہے. بولو نا سبحان. اب آؤ یہاں تک تو میں جمال مصطفیٰ کا ذکر کر رہا تھا, اب 5 منٹ باقی ہے. جلال مصطفیٰ آپ دیکھیں, بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ دیکھیں گستاخوں کو اللہ کا نہ اللہ نے معاف کیا نہ رسول نے معاف کیا. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, آپ کے چاچا جو بعد میں جو ہے کافر ہو کر مرا, ابو لہب, ان کی بیٹے کے عقد میں تھی, عتبہ کے عقد میں. عتبہ بڑا بدبخت گزرا ہے. سنیں ذرا غور سے سنیں بات کو. عتبہ جو ہے بڑا بدبخت گزرا ہے. جب وہ ملک شام, کیونکہ مکے والے کاروبار کے سلسلے میں شام جایا کرتے تھے, وہ شام جا رہا تھا تو وہ اس میں حضور نبی ہونے کا اعلان کر چکے تھے مکے میں, سارے مکے میں آپ کی گونج تھی. تو عتبہ نے اپنے باپ سے کہا کہ ٹھہرو, یہ محمد بن عبداللہ کا ابھی میں مزہ چکا تو معاذ اللہ. بولے کیا کرو گے؟ باپ نے کہا جا کر میں ان کے منہ پر جو ہے ان کی بیٹی کو طلاق بھی دوں گا, اور معاذ اللہ وہ کیا حرکت میں آپ کو کیا بتاؤں. حدیث پاک میں آتا ہے عتبہ حضور کے پاس آیا اور آ کر بیٹی کو طلاق بھی دیا, اور ساتھ میں کہا کہ میں تمہاری نبوت پر تھوکتا ہوں. گستاخی, یہ گستاخی ہے. تمہارے نبوت پر, تمہارے نبی ہونے پر تھوکتا ہوں, یہ کہہ کر تھوکا. کیونکہ ابھی اسلام پھیل رہا تھا, نبوت کی ابتدائی دور تھا. حضور نے ہاتھ اٹھائی, کہا یا اللہ. اب دیکھیں حضور کا جلال دیکھیں, اب اسلام ابتدائی دور تھا نا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, دعائے ضرر کے لیے, دعائے ہلاکت کے لیے اٹھائی, اور اٹھا کر کہا یا اللہ عتبہ نے اس طرح کی حرکت کی ہے, اس پر تو اپنے کتوں پر سے کتا مسلط کر دے, اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے. یہ دعا ہلاکت حضور نے کی ہے گستاخ کے لیے. اب یہ گیا عتبہ مکے سے ملک شام, رات ہوئی, ایک جگہ ہجرت کر یہ رکا, رات ہوئی, رات میں رکا تو وہاں عیسائی خانہ تھا. وہ عیسائی مذہب والے آ کر کہنے لگے دیکھو یہاں شیر ببر بہت جنگل میں پھرتے ہیں, تم لوگ حفاظت سے رات گزار رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب رات ہوئی تو سارے اس کے قافلے والے نے عتبہ کو کہا کہ ہم راؤنڈنگ سوئیں گے, اور ہمارا پورا سامان جمع کر اس کو اوپر سلایا. سمجھے ایک ٹھیلا بنا دیا سامان کا, ایک چبوترا بنا دیا, اس کو اوپر سلایا, اور اس کے راؤنڈنگ میں اس کے ساتھی سونے لگے. رات کا آدھا وقت گزرا, شیر باہر جنگل سے باہر, اس جنگل میں شیر داخل ہوا, اور خدا کی عزت و جلال کی قسم شیر جو راؤنڈنگ سونے والے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کیا. کسی, صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے, کسی کو اس نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا, بلکہ شیر جاتا تھا ہر ایک کے ناک اور منہ کے قریب اور کچھ سونگتا تھا, جیسا ہم خوشبو سونگتے نا, ایسا سب کے منہ کو سونگتا اور چھوڑ دیتا. اور جب یہ عتبہ کے قریب گیا اس اونچائی پر, منہ کو سونگا, پہچان گیا یہ گستاخ ہے. جو نبی کی گستاخی کرتا ہے نا اس کی منہ سے بدبو آتی ہے. وہ آپ نہیں, ہم جانتے ہیں جب ہم علماء کسی وہابی سے بحث کرتے نا حضور کی ذات شان و عظمت کے بارے میں,
یقین جانے وہ بات کرتے تھے وہابیہ ان کے منہ سے سڑی بھی بدبو آتے تھے. یہ پہچان ہے. آپ نے یہ کہاں سے آپ نے نکالا؟ میں نے کہا یہ دیکھ حدیث. شیر بھی منہ سونگتا تھا. ارے جب شیر آتا تو سب کو سونگ کے مارتا, جس کو چاہے پھاڑ دیتا. منہ سونگا چھوڑا سب کو, اور اسی کے منہ کو سونگ کا قتل کیا جو عتبہ تھا. اور سرکار نے دعا کی تھی ہلاکت کی, اللہ تیرے کتوں پر سے کتا لے سے مسلط کر دے. عتبہ کو شیر نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا, چیر پھاڑ کر. کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا, ذہن میں رکھے بات کو, بس اس ایک کو قتل کیا, چلا گیا جنگل میں. یہ سرکار, میں نے کہا وہابیوں اور جو صلح کلی کا کام کرنے والے بدبخت لوگوں جو کہتے ہو کہ آج سب مل کر رہنا چاہیے, وہابی سنی کیا لگا کر بیٹھے ہو, تم بریلی والے ہو. میں نے کہا دیکھو یہ چہرہ مرنے کے بعد قبر کے اندر اس چہرے کو دیکھنے کے لیے نہ کوئی لیڈر آئے گا, نہ کوئی روڈی آئے گا, نہ کوئی پہلوان آئے گا. لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر وہابی بدعقیدوں سے دوستی مت کرو, اور جو ڈپلیکیٹ پیر ہے ان کے بہکاوے میں آ کر گستاخوں سے دوستی مت کرو. نرم دل اختیار مت کرو, بلکہ جہاں سختی کرنا ہے وہاں سختی کرو, جہاں نرمی کرنا ہے وہاں نرمی کرو, کیونکہ اسلام وہ عالمگیر مذہب ہے. جہاں سختی کرنا ہے وہاں سختی کرنا بھی عبادت ہے, اور جہاں نرمی کرنا ہے وہاں نرمی کرنا بھی عبادت ہے. ان کے باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو خراب مت کرو. یہ لیڈر بہت بڑھتے رہیں گے, جو مل کر کلمے کی بنیاد پہ ابے وہ نبی کی گستاخی کر رہا, ہم اس سے دوستی کریں, ہم اس سے ہاتھ ملائیں. جو ہمارے نبی کے بارے نرم نرم باتیں کر, معاف کر دو معاف کر دو, ہم اس کے ہاتھ میں ہاں ملائیں. میں نے کہا تو جانے, تیرا ایمان جانے, تیرا کلمہ جانے, ابھی تو مر کے یہ چہرہ حضور کو دکھانا ہے خبر میں, بس ہے نا. مرے گے, کون آئے گا مرنے کے بعد؟ کوئی نہیں آتا, نہ پیسہ نہ دولت. اب تو رواج ہے اسپیشل خاص دوست بھی ہو, جب خاص بھائی جو مر گیا, انتقال ہو گیا ان کا, اچھا پہلا سا کب ہوا, چلو بول دیا. اچھا کب اٹھا رہے؟ ظہر میں. اچھا ظہر کی نماز کب ہے؟ بولے 1:30 بجے. انہوں 1:25 کو آتے. تمہارے خاص دوست مر گئے, جس کے غیر آپ نے بھیجے تھے, وہ دوستوں کا حال یہ ہو گیا ہے, بس فوراً دفن کرے. اب دفن کر گئے تو ان کو فون آتے رہتے, کیا ہوا میاں؟ میں ابھی مٹی ڈال رہے, ابھی خبر میں سل رکھ رہے, ابھی ٹائم ہے, سر پہ ٹوپی پہلے چہرہ بنا چلے گئے, اپنے کاروبار میں چلے گئے. اب خبر میں آپ جانے, آپ کا عمل جانے, کون آئے گا؟ تو قبر میں نہ لیڈر ہے, نہ روڈی ہے, نہ پہلوان ہے. وہاں قبر میں آئے گا تو کون آئے گا؟ یقین جانیے فرشتے جب کہیں گے ما قلت ھذا فی حق رسول, یہ نبی ہے, حضور کو بتا کر کہا جائے ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. حضور آئے گا اور حضور کہیں گے چھوڑو میرا عاشق ہے. بولو نا محبت ہے, میں جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں, سوچیے اپنے عقل کو یہ بات اور آ کر. گستاخوں کو حضور نے معاف نہیں کیا, دعائیں کی ان کے لیے. آپ جانتے ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں, اور بار کر کے آ کر یا رسول اللہ, حضور بیٹھے تھے مکہ مدینے میں مسجد نبوی میں, صحابہ بھی بیٹھے تھے. ایک شخص آیا, آ کر کہا یا رسول اللہ, آپ کے غلاموں سے ایک غلام ایسا بھی ہے, ایک صحابی ایسی بھی ہے جنہوں نے اپنے بیوی کو قتل کیا بھی, اور قتل کر کر آپ کے سامنے آ کر بیٹھے. حضور جلال میں آئے, اور جلال میں آ کر فرمایا, پورے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے سامنے. جلال میں آ کر حضور نے فرمایا تم میں سے کس نے اپنے بیوی کا رات میں قتل کیا؟ سب خاموش, سناٹا چپ ہوا. حضور نے پھر کہا سچ سچ کہو, کس نے قتل کیا اپنی بیوی کا؟ سناٹا, سب خاموش. پھر تیسری بار سرکار جلا میں بولو کس نے قتل کیا؟ پیچھے سے ایک صحابی کھڑے ہوئے. حضور نے ان کو دیکھا, تم نے قتل کیا؟ کیوں کہا حضور نے؟ کیونکہ وہ صحابی اندھے تھے, نابینا تھے. ان کے نابینا پن کو دیکھ حضور نے فرمایا تم نے قتل کیا؟ بولے ہاں حضور میں نے قتل کیا, میں نے ان کو مارا ہے. اب جانتے اسلام کا قانون, ابھی بتا رہا تھا میں آپ کو, اسلامک قانون کے تحت کیا ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے. آپ کسی کو قتل کرو تو قانون, قرآن کا قانون یہ کہ قتل قاتل کو قتل کرو تو قتل کے بدلے قتل ہے, یہ قانون ہے. اب وہ صحابی نے کہا میں نے قتل کیا. تو سرکار نے فرمایا کیوں؟ فرمایا حضور وہ میری بیوی ام ولد تھی. ام ولد, ام ولد جانتے کس کو کہتے ہیں؟ اس دور میں جب اسلام کسی سے جنگ کرتے تھے دشمنان اسلام سے, تو وہاں سے جو عورتیں تھیں ان کو باندی بنایا جاتا تھا, اس کو ام ولد کہتے ہیں. تو جو باندی کسی صحابی کی خدمت میں آتی تو وہ صحابی کیا کرتے تھے, ان کو آزاد کرتے اور پھر ان کو نکاح کرتے, ان کو بیوی بنا لیتے. لہٰذا ام ولد تھی,
میں اس سے بہت محبت کرتا تھا. وہ صحابی کہہ رہا ہے بہت محبت کرتا, وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. حضور نے فرمایا مارا کیوں, قتل کیوں کیا؟ کہ حضور وہ میرے بہت خیال کرتی تھی, میرے کھانے پینے رہنے سونے کا بہت خیال کرتی تھی, اور میں تو دیکھ نہیں سکتا لیکن میں اس کی آنکھ سے دیکھا کرتا تھا. وہ مجھے بتاتی تھی کہ کیا دنیا کیسی ہے. سرکار نے فرمایا مارا کیوں؟ وہ صحابی کہتے ہیں حضور اس سے مجھے 2 بیٹے بھی ہیں, بڑے خوبصورت بیٹے اللہ نے مجھے دیے. اب پہلے وہ صحابی اپنی بیوی کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں. سرکار نے تیسری بار پوچھا تم نے پھر جب مارا کیوں؟ اب وہ صحابی کہتے ہیں حضور مارا صرف اس لیے کہ وہ رات میں چند دن سے روزانہ رات میں آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہی تھی, آپ کے خلاف بک رہی تھی. میں نے اس کو سمجھایا, ایک بار سمجھایا, دیکھ نبی کے بارے میں کچھ مت دیکھ, حضور کا زمانہ ہے, صحابہ کا عقیدہ ہے, اور قرآن میں اللہ کہتا ہے آمنو کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا. مارا کیوں؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے مارا ہوں, بلکہ مارا بھی ایسا جب وہ سو گئی میں ڈھونڈتے چولہے کے پاس گیا, چھری ملی اور رات بیٹھ کر 1 نہیں 70 مرتبہ چاقو کو مارا بھی ایسا صرف اس لیے کہ آپ کے خلاف بک رہی تھی, آپ کے حسن و جلال کے خلاف بک رہی تھی, آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہی تھی. 1 بار سمجھایا, 2 بار سمجھایا, لیکن وہ بکی رہی تھی. میں نے ایسا قتل کیا. حضور نے بولا اچھا تم نے اس لیے قتل کیا؟ بولے ہاں. اب قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہے نا, لیکن حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. میں نے کہا وہابیو کبھی یہ حدیثیں بھی پبلک کو سناؤ. اب سرکار نے ان کو معاف فرما دیا, نہ قتل کا بدلہ قتل لیا. میں کتنے بار کچھ لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے, وہ مدینے میں آ کر رہنے لگے. ایک بار حضور کو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مدینے میں, صحیح بخاری میں حدیث تھا, ہم زیادہ دن مدینے میں نہیں رہ سکتے. یہ جلال مصطفیٰ کے کچھ جھلکیاں بتا رہا ہوں, ختم ہو گیا میری ایک طرف کیا, تو لہٰذا ہم مدینے میں زیادہ دن نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم گاؤں کے رہنے والے, دیہات کے رہنے والے. دیہاتی لوگ شہر میں زیادہ دن نہیں رہ سکتے. بولے حضور ہم غریب لوگ ہیں, آپ ایک کام کریں کچھ اونٹ کو دے کر ہمیں گاؤں میں بھیج دیجیے, ہم اونٹ کی دیکھ بھالی کر رہیں گے. حضور نے فرمایا چلو کچھ ہمارا مال مسلمانوں کا گورنمنٹ مال وہاں پر ہے, تم وہاں جاؤ نوکری بھی کرو پیسہ بھی ملے گا. تو خدمت میں جنگل میں چلے گئے. کچھ دن وہ جا کر اونٹ کو تو دیکھتے رہے, اونٹوں کی دیکھ بھالی کرتے رہے. وہ 6 سے 7 لوگ تھے, اونٹ کی دیکھ بھالی تو کرتے رہے, لیکن اچانک ان کا مت ماری گئی. بولے نا پاگل ہو گئے, دین چلا گیا. اچانک وہ لوگ مرتد ہو گئے, اسلام سے پھیر گئے, اور انہوں نے مسلمانوں کا مال اونٹوں کو چوری کر بھاگنے لگے. ایک صحابی تھے حضرت یاسر, وہ ان کا پیچھا کر وہ پکڑا. بولے یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ تو مسلمان ہو. کہ ہم مسلمان نہیں رہے, ہم تو. اب حضور کی گستاخی کرتے کرتے انہوں نے حضرت یاسر کو بھی قتل کیا, اور ان کی آنکھوں پہ ببول کے کانٹوں والے کانٹے چھپا دیے, اور ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا. حضور کو جب یہ معلوم ہوا تو حضور کو بڑا جلال آیا. حضور نے فرمایا کسی بھی حال میں وہ 6 آدمی مجھے یہاں چاہیے. کچھ صحابہ کو حضور بھیجے, کچھ صحابہ گئے ڈھونڈ کر تلاش کر وہ 6 کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لائے. حضور نے کیا کیا؟ صحیح بخاری میں حدیث, صحیح مسلم میں حدیث, ابن ماجہ میں حدیث. میں نے کہا یہ حدیثیں بتاؤ. اس گستاخ رسولوں کو 6 کو بلوایا حضور نے, بلا کر فرمایا پہلے ان کے ہاتھ کاٹو. ہاتھ کاٹے گئے. فرمایا پھر ان کو جو ہے لنگے جسم کر کڑک دھوپ میں ڈال دو. دھوپ میں ڈالا گیا یہاں تک حضور نے فرمایا لہوا گرم کرو, اور لہوا گرم کر ان کی آنکھیں پھوڑ دو. میں نے کہا جہاں حضور رحمت للعالمین ہے, جہاں حضور کا جلال ہے تو وہاں حضور کا جلال بھی ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, جس طرح دیش کے غدار کو معاف نہیں کرتا ملک, اسی طرح رسول کے گستاخ کو اسلام معاف کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ مزاج بناؤ بچوں, دشمنی معاف ہوتی ہے, گستاخی معاف نہیں ہوتی. جو پیر جو مولوی یہ کہنا سب لے کر چلو, وہابیوں سے ہمارا معاملہ ہے کیا؟ کیوں ہم کیا وہابیوں کو ہم نے اپنی بہن دی کیا ان سے بہن نہیں؟ کوئی ذاتی دشمنی نہیں.
کوئی مالی دشمنی نہیں۔ وہابیوں نے ہمارے حضور کی شان میں گندے گندے باتیں کتاب میں لکھی ہے، اور کس منہ سے وہ اسٹیج پر جا کر بیٹھ کر عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے تعجب ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم وہابیوں سے آپ کو دور کرتے ہیں تاکہ آپ بھی سلامت رہے، آپ کا ایمان بھی سلامت رہے، آپ کا عقیدہ بھی سلامت رہے۔ اب رہا ہندوستان جیسے ملک میں ہم یہ کیا کریں، میں تو اور سنانا چاہتا تھا، میں نے حوالے یہاں پر کئی نکالے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ یہاں پر کئی ایسے حوالے میں نے نکالے ہیں کہ جس میں حضور نے ایک یہودن عورت کو بے عزتی کرنے سے قتل کیا، اور کئی ایسے واقعات ہیں صرف حضور کے بال مبارک، داڑھی کے بال مبارک کی بے عزتی کرنے والوں کو صحابہ نے قتل کیا۔ میں کتنے واقعہ آپ کو سناتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، بس اپنے ایمان ہو۔ اب ہمیں ہندوستان جیسے ملک میں ہم کیا کریں، تو ہم یقیناً، کیونکہ اگر اسلامی حکومت ہوتی، سنیے، اسلامی بادشاہت ہوتی، اسلامی حکومت ہوتی تو گستاخ رسول کو قتل کیا جاتا، گستاخ رسولوں کو قتل کیا، لیکن اب حکومت اسلامی نہیں رہی، بادشاہت نہیں رہی اسلامی، تو ہم ہندوستان کے قانون کے تحت آواز اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ کسی مذہب کو برا بولنا اجازت نہیں ہے، آواز بھی اٹھا سکتے ہیں، ایف آئی آر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آج تو سیاست بھی ان کی، حکومت بھی ان کی، اتنے ایف آئی آر ہونے کے بعد بھی اس کو سیکورٹی دی جا رہی ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے۔ ابھی الٹا کچھ بکے ہوئے مسلمانوں کو چہروں کے سامنے لا کر وہ بچوں کے ذہن خراب کیا جا رہا ہے، نہیں معاف کر دو، معاف کرنا بھی اسلام کا ایک شیوا ہے۔ میں نے کہا بھی آپ کو بتا دیا کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو معاف نہیں کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھو اور یہی مزاج بناؤ۔ میں چاہتا تھا اور باتیں والو انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں اسی کا سیکنڈ پارٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور حدیثیں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح جلال مصطفیٰ ظاہر ہوا ہے گستاخوں پر، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، قرآن کی آیاتوں سے، کیونکہ گستاخوں کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ مزاج بن کرنے کے لیے کہ عاشق رسول بنے، کہ تاکہ عاشق رسول بنے، دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے اور ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشق رسول کو پیدا فرما۔ اللہ ہمیں پکا سچا سنی بنا اور ہمیں نمازوں سے محبت عطا فرما، دین سے محبت عطا فرما، شریعت سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تو فعلا کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔